جوہو کے پاس ہے. جی ہاں بالکل. اسٹارٹ ہو گیا. ہو گیا, شروع کر دیں. کھڑے ہو کے بولیں. اچھا ہم ذرا کھڑے ہو کے کچھ دیر بولیں گے, ہمیں عادت نہیں ہے. اور ہاتھ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کھڑے ہو کے بولیں تو ہاتھ کہاں رکھیں. فلموں میں تو وہ پیڑ کے نیچے, پیڑ کے ارد گرد لگا دیتے ہیں یا, لیکن یہاں اس لیے ہم یہ کاغذ لے کے آئے ہیں کہ یوں پکڑے رہیں. تو بہرحال السلام علیکم, اور میرا نام یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے. اور میں مختصر طور پہ اردو کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں, کیونکہ شاعر کی شاعری اردو ہی میں تھی, تو اردو ہماری قومی زبان بھی ہے, اور اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا اوریجن کیا تھا. کچھ تو ہمارے جو خدایان تعلیم ہیں ان کی غفلت, ان کی لا علمی, اور دوسرے ان کا تعصب. وہ چاہتے نہیں تھے کہ, چونکہ اردو کا اوریجن جو ہے وہ ہندی سے ہے, ہندی اردو دونوں ایک ہی سنجے بہنیں ہیں, ایک زبان سے اودھی بادشاہ وغیرہ سے نکلی ہیں, تو وہ چیز الگ کرنا چاہتے نہیں کہ آپ لوگ سیکھیں وہ. تو عجیب غریب حالات ہیں یہاں کے. بہرحال تو وہ میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں, کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلا ہوگا یہ, کہ اردو جو تھی وہ لشکری زبان کہلاتی تھی. مختلف زبان بولنے والے جو ایک جگہ ملتے تھے تو اپنی مل کے ایک زبان انہوں نے بنائی تھی, جو اردو وہاں سے شروع ہوئی تھی. اردو میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں, ہندی کے الفاظ بھی ہیں, اور کچھ اردو کے الفاظ بھی ہیں. تو 750 سال کی بات ہے, امیر خسرو جب تھے تو انہوں نے اسی زبان میں شاعری کی ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے سوچ کے کہ جو زبان ہم آج بول رہے ہیں اس میں ہمارے 750 سال پرانے جو آبا و اجداد تھے وہ بھی یہی زبان, بہت کچھ یہی زبان بولتے تھے. تو اردو کا بھی ایک بچپنا تھا, ایک پیدائش سی بچپنا تھا, اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھی اور کس طرح سے بالغ ہوئی. اور آج جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بڑی ریفائنڈ اردو ہے, وہ بڑی خوبصورت ہے. تو وہ ابھی دیکھیں گے اس کے نمونے ہم, لیکن ہم ایک ایک دو لائنیں آپ کو جملوں میں بتا دیں اردو کی تاریخ کیا ہے, کیونکہ ہمارا اصل موضوع یہ نہیں ہے. اصل موضوع ساحل لدھیانوی پہ ہے, جس پہ ہم ابھی آتے ہیں 1 منٹ میں. تو امیر خسرو کی بات ہوئی, تو امیر خسرو کی جو اردو کی پہلی غزل کہلاتی ہے وہ, اس کے ہم کچھ چیزیں آپ کو سنائیں, ایک ایک لائن سنا دیں تاکہ آپ اس کا ذائقہ سمجھ سکیں کہ کیا ہے, اور سمجھ سکیں کہ کتنی میٹھی زبان تھی وہ بھی. اور اس میں آپ دیکھیے اردو کے الفاظ بہت کم ہیں, جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں, بلکہ زیادہ تر وہ فارسی کے الفاظ ہیں اور ہندی کے الفاظ ہیں. ہندی یہ نہیں جو آج کل بولی جاتی ہے, تو بڑی مصنوعی ہندی ہے, اور یہ سنسکرت کے بہت سے الفاظ اس میں ڈالے گئے ہیں, لیکن وہ ہندی جو تھی وہ اودھی بھاشا تھی. اور اس کی مثال ہے, یہ پہلی غزل ہے اردو کی 750 سال پرانی. زحال مسکی مکنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجراں نہ دارم میں جاں نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں. ہاں, مطلب یہ کہ آپ جو ہم محبوب سے کہہ رہے ہیں تم جو ہمیں غفلت کی اس سے دیکھ رہے, ہم بیچاری شخصیت ہماری جو ہے معصوم, ہم کو تم غفلت کی نظروں سے دیکھ رہی ہو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہماری کتاب ہجراں ندارہ میں جاؤں, کہ ہماری یہ پیشنس ہمارا جو ہے وہ بالکل وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور بہت بے صبری ہے ہمیں, تو تم کیوں نہیں ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہو. تو یہ ہے لگائے چھتیاں, چھتیاں کا مطلب چھاتی سے, چھتیاں. اور پھر اس کی ایک مصرع ہے کہ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. سخی پیا کو نہیں دیکھوں تو میں راتیں کیسی, اندھیری راتیں کیسے کاٹوں, راتیں رتیاں. اچھا, پھر ایک اور لائن ہے اس کی کہ کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیا پی کو ہماری بتیاں. نہ نیند نینا نہ انگ چینا, نہ آنکھوں میں نیند ہے نہ انگ یعنی جسم میں چین ہے, نہ آپ آویں نہ بھیجیں پتیاں, نہ خود آپ آ رہے ہیں نہ ہمیں خط بھیج رہے ہیں. تو یہ زبان تھی امیر خسرو کی. تو ہم اس کو تھوڑا, یہ آپ پڑھیے, یہ سب چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, اور اگر آپ میں یہاں جائیں کچھ کتاب گھروں میں تو آپ کو شاید امیر خسرو کی اور چیزیں مل جائیں.
ان کی فارسی کے زیادہ تر کلام ہے، سنا ہوگا آپ نے، نمی دانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جایی کہ من بودم. یہ بڑی ان کی مشہور غزل ہے اور اس کی قوالی بھی ہے بہت اچھی. بالکل. تو یہ ان کا خاص رنگ تھا، صوفیانہ رنگ تھا، نظام الدین سے بڑا متاثر تھے. ہاں تو وہ جو ہے نا آئے تھے کہیں اور گئے ہوئے تھے، جب وہ آئے تو پتہ چلا نظام الدین ان کے استاد پوری زندگی جس کے وہ اتنا ڈیوٹیڈ رہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ ان کی لاش پہ گئے اور پھر انہوں نے یہ پڑھا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس بادل، وہ بال منہ پہ ڈالے سو رہی ہے، چل خسرو گھر آپ نے رین بھائی پردیس. کہ چلو خسرو، یہ اسی طرح کی ان کی بہت شاعری ہے اور پیور فارسی کی بھی ہے. چلے اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں ہم اور کئی سو سال، 200-300 سال آگے اردو کے لحاظ سے. اکبر کے زمانے میں بھی اچھے خاصے شعراء تھے. اکبر کے نورتن جو تھے امیر یہ رحیم خان خانہ اور میرا بائی بھی اسی زمانے میں تھیں، سورداس بھی اسی زمانے میں تھے، بلکہ سورداس بھی تھے اور تلسی داس بھی تھے. تلسی داس نے جو رامائن لکھی ہے، ہندوؤں کی جو سب سے بڑی مذہبی کتاب ہے، رام چرت مانس. رامائن تو ایک والمیکی نے لکھی تھی کئی 100 سال پہلے، ہزاروں سال بلکہ پہلے سنسکرت میں لکھی تھی، لیکن تلسی داس نے اس کو اودھی بھاشا میں لکھی ہے. تو وہ بلکہ رحیم خان خانہ جو تھے، رحیم خان خانہ مسلم تھے جیسا نام سے ظاہر ہے، تو انہوں نے فرمائش کی تلسی داس سے کہ آپ یہ رامائن لکھیں اور ہم اس کو فائنانس کریں گے. تو انہوں نے فائنانس کیا اس کو، اور اتنی ان کی سب سے مقدس کتاب رام چرت مانس کے نام سے لکھی ہے. بڑی خوبصورت ہے وہ بھی، اور بڑے اس میں سارے پوری کہانی ہے رام کی کہ کیسے وہ ان کو بنواس سے بھیجا گیا، کیا ہوا. جی بالکل. تو وہ یہ دور تھا. اسی زمانے میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتے ہیں. کیا زبان تھی کہ رحیم کا دوہا ایک ہے کہ وقت نہیں ورنہ آپ کو زیادہ سناتے. رحیمن دیکھ بڑین کو لگھو ندیجے ڈار، مطلب رحیم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے لوگوں کو دیکھ کے چھوٹے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرو. رحیمن دیکھ بڑین کو لگھو ندیجے ڈال، جہاں کام آوے سوئی کہاں کرے تلوار. جہاں سوئی کام آتی ہے تلوار نہیں کام آتی. یہ زور تھا زبان کا. اور ساری کبیر کی ساری شاعری اسی پہ ہے، اودھی بھاشا میں ہے، اسی بھاشا میں. رحیم کی بھی ہے اور تلسی داس کی بھی تھوڑا سا مختلف ہے لیکن اسی طرح کی زبان میں ہے. تو خیر اس کے بعد اکبر کے بعد چلیے اب ہم موجودہ دور میں آ جاتے ہیں. اور 1940 وغیرہ میں ہندوستان فلم انڈسٹری جو ہے وجود میں آئی، ہندوستان کی فلمیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہوئے. 1950s میں 60s میں سمجھیے کہ گولڈن پیریڈ تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انڈین فلم انڈسٹری کا، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے. سارے لوگ اسی زمانے میں آ کے چلے گئے. بڑے شاعر آئے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جان نثار اختر اور مسرور سلطان پوری، شکیل بدایونی، اور ہندو شاعر بھی بہت سے، کیفی آدمی، اور ہاں شیلیندر کتنی اچھی اردو کی شاعری تھی. یہ ان کی مدھومتی وغیرہ کے گانے کتنے اچھے ہیں ان کے. گلزار کی کتنی اچھی اردو کی شاعری ہے. تو یہ اسی زمانے میں بڑے اچھے سنگر بھی آئے. رفیع، طلعت محمود، منا ڈے، مکیش، ہیمنت کمار، منا ڈے، یہ سب آئے. اسی زمانے میں بڑے میوزک ڈائریکٹر بھی آئے، آپ کے لکشمی کانت پیارے لال، نوشاد، یہ سب لوگ آئے. اور تو سب لوگ ایک زمانے میں آ کے چلے گئے. اب بالکل سناٹا ہے، پہلے بھی سناٹا تھا، اب بھی سناٹا. تو وہ ساحر اسی زمانے میں آئے.
انڈین فلم انڈسٹری میں. اور یہ سمجھیے کہ آپ مڈ 50s کی بات ہے، اور مڈ 40s کی سمجھ لیجیے. رفیع وغیرہ تو 1951 میں آئے تھے بمبئی. یہ بہت سے لوگ ارلی 50s میں آئے تھے. ساحر بھی انہی میں سے تھے کہ ان کی پیدائش 1921 کی ہے، انتقال 1980 میں ہوا تھا. 59 سال کی عمر میں بیچارے، اتنے اچھے شاعر، 59 سال کی، 60 کے بھی نہیں ہو پائے تھے، چلے گئے. بلا نوٹس تھے، پیتے پیتے بہت تھے. اور لیکن یہ کہ بڑی غربت میں انہوں نے بچپن اپنا گزارا تھا. باپ ان کے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ان کی بایوگرافی، شاید کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ میں شاید ہو کہیں، کہ وہ باپ نے 12-13 شادیاں کی تھیں اور بہت بڑے زمیندار تھے. اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، یہ محی الدین نام تھا ان کا، شاید محی الدین نام تھا، ساحر لدھیانوی. تو وہ ان سے پوچھا گیا، ماں نے ان کی علیحدگی چاہی ان کے باپ سے. ان سے پوچھا گیا تم کدھر جاؤ گے؟ تو انہوں نے کورٹ میں جا کے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. اس وقت 7-8 سال کے تھے یہ. تو وہ پھر ماں کے ساتھ رہے زندگی بھر. تو وہ بہرحال بمبئی گئے. یہ تو بڑی تکلیفوں میں 2-3 سال کام نہیں ملا بالکل. ان کو کسی کو قدر نہیں تھی ان کی، اور طرح جگہ جگہ جاتے تھے، کام نہیں ملتا تھا. پھر جب کچھ گانے ان کو ملے اور وہ انہوں نے بہت اچھے لکھے اور وہ ہٹ ہو گئے، تو پھر تو کام کی کمی نہیں تھی، نہ پیسے کی کمی تھی. جو بھی کہتے تھے میں 10,000 ایک گانے کے لوں گا، وہ کہتے تھے لیجیے آپ. مطلب اتنا ہر گانا ان کا بڑا ہٹ ہوتا تھا. تو وہ بہرحال انہوں نے نظمیں بہت اچھی لکھی ہیں، پرچھائیاں لکھی ہے، اور بہت سی اور نظمیں لکھی ہیں. غزلیں بہت اچھی لکھی ہیں، گیت بہت اچھے لکھے ہیں. اور گیت ہر طرح کے، ہر جانرا میں لکھے ہیں انہوں نے. قوالیاں بھی لکھی ہیں، سولو گیت بھی لکھے ہیں، ڈویٹس بھی لکھے ہیں. ابھی جو گانے بج رہے تھے انہی کے لکھے ہوئے ہیں. ڈویٹس بڑے اچھے لکھے ہیں. پھر نہ کیجیے میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو. ادھر سے جواب کیا ملتا ہے؟ ادھر سے جواب ملتا ہے کہ میں کہاں تک نہ نگاہوں کو پلٹنے دیتی، آپ کے دل نے کئی بار پکارا مجھ کو. یہ جواب تھا. یا پھر یہ گیت جو ابھی بج رہا تھا کہ پیار پر بس تو نہیں ہے میرا، لیکن پھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں. میرے خوابوں کے جھروکوں کو سجانے والی، تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں، پوچھ کر اپنی نگاہوں سے بتا دے مجھ کو، تیرے خوابوں میں کہیں میرا گزر ہے کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میرے تھرا جائیں اور تیری مرمری باہوں کا سہارا نہ ملے، اشک بہتے رہیں خاموش سیاہ راتوں میں اور تیرے ریشمی آنچل کا کنارہ نہ ملے. یہ ڈیویٹ تھا ان کا. قطعات بہت اچھے. چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تو یہ ان کا پاور تھا. اور غزلیں بڑی اچھی تھیں. محبت تر کی میں نے غریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو زہر یہ بھی پی لیا میں نے. انہیں اپنا نہیں سکتا مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت ہنسی خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے. اور اے غم دنیا تجھے کیا علم تیرے واسطے، نہیں سوری یہ نہیں، یہ خیر ابھی 1 منٹ میں یاد آ جائے گا. اور چلیے ان کی کچھ اچھا، ان کا جو پبلک انٹلیکچوئل لکھا ہے کہ ان کا جو فلسفہ تھا زندگی کا، وہ یہی تھا کہ پسماندہ طبقے جو ہیں ان کو اوپر لایا جائے. غریبوں سے اور مزدوروں سے بہت ہمدردی تھی. ویسے خیالات میں کمیونسٹ تھے اور سرمایہ داری کے بڑے خلاف تھے، اور ہر الزام سرمایہ داری پہ ڈال دیتے تھے. اور یہ کہ لیکن بہت سچے دل کے آدمی تھے. اسی لیے ان کے جذبات میں بڑی شدت تھی، بہت شدت. یہ ان کی خاص بات تھی. اور انگریزوں سے بڑی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے آ کے ہمارے ملک میں قبضہ کر لیا ہے. اس کے اوپر بھی ایک آپ کو نظم سنائیں گے اگر وقت ہوا تو. وہ یہ ان کا، اور یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ پسماندہ طبقے کو
اوپر لانا ان کے اس میں کرنا. اور رومانٹک اس میں بھی کم نہیں تھے، حالانکہ اتنا یہ سوشل شاعر جو ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، لیکن یہ رومانٹک شاعری میں بھی بڑے آگے تھے، بہت آگے تھے. اور وہ بھی بڑی خوبصورت شاعری تھی کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. یہ وہ نہیں ہے جو فلموں میں ہے، وہ یوزر فرینڈلی ورژن ہے، اس کا یوزر فرینڈلی ورژن ہے. اصل نظم جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی. یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی. عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم رہ کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا. تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا. پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی، تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا. حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا. یہ دیکھیے آپ، حیات چیختی پھرتی برہنہ سر، یہی مزدور اور محنت کش جو تھے، ان کے دکھ ہمارے دل میں رہتے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتے، مگر یہ ہو نہ سکا. اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں. گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے سے کسی کے سہارے کی آرزو ہی نہیں. زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے. محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں حیات و موت کے پرہال خارزاروں سے. انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر. میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. یہ والی غزل بھی فلم میں تھی. یہ بچن پڑھ کر راکھی کو سناتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ایڈٹ نہیں وہی میں نے بتایا نا کہ اس کا جو یوزر فرینڈلی ورژن ہے، عام سمجھنے والا، اس میں مشکل الفاظ ہیں نا. پلہور خارزاروں سے یہ فلموں میں کہاں لاتے یہ. تو یہ اس میں وہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے اور تو آسمان سے اتری ہے، کیا ہوا. ہاں گانا تھا، لیکن وہ بھی ساحر کا لکھا ہوا ہے. وہ انہوں نے فلم کے لیے لکھا تھا، اور یہ ویسے ہی اپنی شوقیہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا. ہاں فلم کے لیے الگ سے انہوں نے. ہاں نہیں، ساحر اس میں کوئی اکثر بڑے مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے. بتائیں گے ان کی قوالیوں میں اتنے مشکل الفاظ ہیں کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر جسے سمجھنا ہے سمجھے، لیکن ہم اسے بدلیں گے نہیں. ہاں تو لوگ سمجھتے تھے اسے. تو بہرحال اب وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے لوگوں سے اپنا دوست یار، ان کے مزدور اور محنت کر سکتا تھا، تو ان کے لیے ایک نظم لکھی انہوں نے. اور مادام جو ایلیٹ مادام تھیں، ان کے لیے کہا آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں مادام. لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے. نور سرمایہ سے ہے روئے تمدن کی جلا، ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی. یہ شعر سنے آپ. مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے. ایک آدمی کو اگر بھوک لگی ہے نا تو وہ کانٹے چمچے سے تو نہیں کھائے گا، وہ یوں کر کے یوں کھا لے گا. بھوک بہت لگی ہوئی ہے تو مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا، سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں کی عزت کیسی. لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چپ ہیں. آپ بھی کہیے کہ غریبوں میں شرافت کیسی. نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا، نیک مادام بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پر رکھنے ہوں گے. مطلب زندگی کے معیار، زندگی کے ویلیوز جو ہیں، ادوار یعنی ویلیوز، زندگی کی ویلیوز پر رکھنا ہوں گی. اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے. ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے، لیکن ہر دور میں ذلت سہی ہے. ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. تاج محل بنایا ہے نا ہم نے، تاج محل مزدوروں نے تو بنایا. ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں. ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہینا بخشی ہے. لیکن ان تک مباحث سے بھلا کیا حاصل،
لیکن ان تک مواحد سے بھلا کیا حاصل؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے باپ نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ یہ ان کی نظم کا سب سے اچھا انٹروڈکشن ہم دیتے ہیں آپ کو بھی۔ اچھا، آزادی نسواں پہ یہ جو آج کل چل رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ تو اس زمانے میں یہ دیکھیے 51 میں نظم لکھی ہے، اور یورپ میں میرے خیال میں 1970s میں، ارلی 70s میں ویمن لبریشن کا، امریکہ میں تو 1920 میں ووٹنگ رائٹس دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھیے 1951 میں انہوں نے کیا نظم لکھی ہے۔ لاہور میں یہ پہلو، یہ نور جہاں کے مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر اور نور جہاں کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کسی کو، کہ نور جہاں جو ہے شیر افغن کی بیوی ہوتی تھی، شیر افغن اس کو خطاب دیا گیا تھا، شیر افغن مانے پچھاڑنے کے ہوتے ہیں، اس نے شیر کو پچھاڑا تھا، ہاں یہ اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا۔ بہرحال بہت بہادر آدمی تھا۔ اس کی بیوی تھی نور جہاں، ان کو جہانگیر صاحب کو پسند آ گئی، بادشاہ سلامت کو، تو انہوں نے یہ کیا کہ شیر افغن کو مہم پہ بھیج دیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں راجا سے لڑو، کیا کیا، تو وہ راستے میں مروا دیا اس کو، وہ جب مر گیا تو ادھر انہوں نے شادی کر لی۔ تو یہ بات عجیب تھی کہ اتنا ایک بادشاہ نے اپنا یہ دولت کا سہارا لے کر، اور وہ کسی اور کی بیوی، ہاں وہ تاج محل کسی بیوی کو اڑا لیا، ہاں تو اس کے بعد دونوں کی قبر، وہ ظاہر ہے کہ رانی بن گئی اور دونوں کی قبر ساتھ بنی، تو یہ جب اس قبر پہ بیٹھے، دونوں کی ملی قبریں، نور جہاں کی اور جہانگیر کی، تو کہتے ہیں کہ پہلوئے شاہ میں یہ دختر جمہور کی قبر، کہاں بادشاہ، کہاں یہ ایک عام عورت کی قبر، کتنے گمگشتہ فسانوں کا پتہ دیتی ہے، کتنے خونریز حقائق سے اٹھاتی ہے نقاب، کتنی کچلی ہوئی جانوں کا پتہ دیتی ہے، کیسے مغرور شہنشاہوں کی تسکین کے لیے سال ہر سال حسیناؤں کے بازار لگے، کیسے بہکی ہوئی نظروں کے تعیش کے لیے سرخ محلوں میں جمع جسموں کے انبار لگے، کیسے ہر شاخ سے منہ بند مہکتی کلیاں نوچ لی جاتی تھیں تزئین حرم کی خاطر نوچ لی جاتی تھیں، منہ بند مہکتی کلیاں، اور مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ مطلب بادشاہ کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا، کہ بھائی بادشاہ کی ذلت تھی کہ بھائی یہ تو کل بادشاہ کی بیوی تھی، تو ہاں تو کہتے ہیں مرجھا کے بھی آزاد نہ ہو سکتی تھیں ذل سبحان کی الفت کے بھرم کے خاطر۔ کیسے ایک فرد کے ہونٹوں کی ذرا سی جنبش سرد کر سکتی تھی بے لوث وفاؤں کا چراغ، لوٹ سکتی تھی دمکتے ہوئے ہاتھوں کا سہاگ، توڑ سکتی تھی میں عشق سے لبریز ایاغ۔ پھر کہتے ہیں سہمی سی فضاؤں میں یہ ویرا مرقد اتنا خاموش ہے فریاد کناں ہو، جیسے سر شاخوں میں ہوا چیخ رہی ہے، ایسے روح تقدیس و وفا مرثیاں خواہ ہیں جیسے۔ اب سنیے آپ، کہتے ہیں تو میری جان مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، اپنی محبوبہ سے کہہ رہے ہیں تو میری جان مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، ہم میں کوئی بھی جہاں نور و جہانگیر نہیں، تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہے کوئی زنجیر نہیں۔ یہ تھا ان کا۔ اچھا، ان کا ایک اور جو فلسفہ تھا وہ پیس، مطلب امن چاہتے تھے یہ، اور جنگ کے بہت خلاف تھے ہر لحاظ سے۔ اور یہ نظم ان کی جو ہے پرچھائیاں، یہ اردو میں ایک مائل سٹون ہے، اور آپ جیسا میں ابھی جناب سے کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر کا نام بھی پرچھائیاں انہوں نے رکھا ہے اس نظم کے، اس پہ بمبئی میں ان کا گھر کے اوپر لکھا ہوا ہے پرچھائیاں۔ تو یہ انہوں نے جنگ کے خلاف یہ نظم لکھی ہے۔ اس میں کچھ یوں ہے کہ ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے کسی باغ میں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے دو دل ملنے آئے ہیں، جوان لڑکا لڑکی ملنے آئے ہیں، تو یہ سوچ رہا ہے شاعر، پھر اس کو اپنا زمانہ یاد آ گیا
کہ ہم بھی ایسے ہی ملنے آتے تھے، ہم جب ینگ تھے ہم بھی ملنے آتے تھے. پھر کیا ہوا، وہ اس کی نظم ہے. اور پھر کیا ہوا کہ دونوں کے سین ہیں دونوں کے پیار کے، اور اس کے بعد پھر ایک دم سے جنگ چھڑ گئی اور مغرب کے مہذب ملکوں سے خاکی وردی پوش آئے، کچھ اٹلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے. خیر بہرحال اس کے بعد پھر اتنی غربت چھائی، سب ملک میں کی اکانومی برباد ہو گئی، گاؤں میں وحشت ناچ اٹھی، جنگل، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا وغیرہ. اور اس کے بعد پھر اتنی غربت آئی کہ کسان جو تھے ان کی ہر چیز بکنے لگی. جب کچھ بھی نہ رہا بکنے کو تو انہوں نے بیٹی اپنی بیچ دی، ان کی وہ جو ان کی محبوبہ تھی وہ بک گئی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا اس کے بعد پھر کیا ہوا، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ دو دل ملنے آئے ہیں ان کا بھی کہیں اپنی ہی طرح انجام نہ ہو، ان کا بھی جنون ناکام نہ ہو، ان کے بھی مقدم میں لکھی ہے خون میں دوسری شاہ. تو یہ نظم تھوڑی سی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نظم ذرا طویل ہے. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹا تھا میں، 8 سال کا، جب یہ ساحر نے پہلی دفعہ پڑھی تھی لکھنؤ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ بور ہوں تو بتا دیجیے گا، لمبی نظم ہے، بور ہوں تو بتا دیجیے گا. تو انہوں نے ایک بند پڑھا تھا کہ لوگوں نے کہا بور 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 تو بیٹھ گئے وہ. آج میں یہ نظم پڑھتا ہوں سوچتا ہوں کتنے بدقسمت لوگ تھے وہ جنہوں نے نظم نہیں سنی، کیونکہ اتنی خوبصورت نظم ہے. اردو کی یہ طویل ترین نظموں میں ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو پوری نظم نہیں سنائیں گے، لیکن آپ اس کا فلیور آپ کو مل جائے گا اور آپ پڑھ لیجیے گا کہیں سے. اس میں بڑی یہ دل کو چھونے والی نظم ہے، اور چونکہ جنگ کے خلاف ہے اس لیے آپ کو ضرور سننا چاہیے یہ نظم اور سمجھنا چاہیے کہ کیا میسج ہے ان کا. اب یہ سین ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی خوبصورت رات ہے. جواں رات کے سینے پہ دودھیاں آنچل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح، ہنسی پھول ہنسی پتیاں ہنسی شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح. فضا میں گھل سے گئے ہیں افق کے نرم خطوط، زمیں ہنسی ہیں خوابوں کی سرزمین کی طرح. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں، ریکلیکشن ان کو یاد کر رہے ہیں. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح. وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے، کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح. اب آپ اردو دیکھیے، یہ امی کا کیا مطلب ہے. امی کا مطلب امین جو ہوتا ہے نا، کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح. امین جو ہوتا ہے وہ ڈاماڈول نہیں ہوتا ہے کہ یہ امانت ان کی ہے ہم لے کے بھاگ جائیں، یا کچھ سچا امین جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ امانت ان کی ہے. بالکل وہ کھڑا، کیریکٹر اس کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے. تو کہ وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح. انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خاموش ہوٹوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں. نہ جانے کتنی کشاکش سے کتنی کاوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چرا کے لائے ہیں. جب ملنے آتے ہیں نا چپکے آ جاتے ہیں. یہی فضا تھی، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی. دھڑکتے دل سے لرزتی ہوئی نگاہوں سے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں. اب یاد آ رہا ہے ان کو، سارے سین یاد آ رہے ہیں جب یہ ملتے تھے محبوبہ سے اپنی. تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، تم آ رہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر، نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے، خود اپنے قدموں سے آہٹ سے جھیپتی ڈرتی، خود اپنے سائے کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں. رواں ہے چھوٹی سی کشتی ہواؤں کے رخ پر، ندی کے ساتھ پہ ملاح گیت گاتا ہے. تمہارا جسم ہر ایک لہر کے جھکولے سے میری کھلی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں. میں پھول ٹاک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے امیجری دیکھیں، امیج دیکھیں. میں پھول ٹاک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں، تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے. نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں، آواز خشک ہے، زبان خشک ہے، آواز رکتی جاتی ہے. تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں.
میرے گلے میں تمہاری گداز باہیں ہیں، تمہارے ہونٹوں پر میرے لبوں کے سائے ہیں، مجھے یقین کہ ہم اب کبھی نہ بچھڑیں گے، تمہیں گمان کہ ہم مل کے بھی پرائے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں۔ میرے پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے عجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم، سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں، دبے سروں میں وہی گیت گا رہی ہو تم۔ تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں۔ وہ لمحے کتنے دلکش تھے، وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں، وہ صحرے کتنے نازک تھے، وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں، بستی کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، ہر موج نفس ہر موج صبا نغموں کا ذخیرہ تھی گویا۔ یہ سب اچھے دن تھے جو گزر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ناگاہ لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدائیں آنے لگیں، ٹاپوں کی صدائیں آنے لگیں، بارود کی بوجھل بو لے کر پچھم سے ہوائیں آنے لگیں، تعمیر کے روشن چہرے پر تخریب کا بادل پھیل گیا، ہر گاؤں میں وحشت ناچ اٹھی، ہر شہر میں جنگل پھیل گیا۔ سنیں آپ، یہ عراق کی وار جب ہوئی ہے نا، تو مجھے یہ سین جو ٹی وی پہ میں دیکھتا تھا، یہ بار بار یاد آتی تھی۔ مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے۔ یہ امریکن سپاہیوں کی لگتا تھا کہ ایسے ہی ان کی مغرب کے مہذب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے، اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے، لہراتے ہوئے مدہوش آئے، خاموش زمیں کے سینے پہ خیموں کی تنابیں گڑنے لگیں، مکھن سے ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگیں، فوجوں کے بھیانک بین تلے چرخوں کی صدائیں ڈوب گئیں، جیپوں کی سلگتی دھول چلے پھولوں کی قبائیں ڈوب گئیں، انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ بڑھنے لگے، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے، فوج میں ان کا سب کا ریکروٹمنٹ ہونے لگا، چوپال کی رونق گھٹنے لگی، بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے، بستی کے سجیلے شوق جمع بن بن کے سپاہی جانے لگے، جس راہ سے کم ہی لوٹ سکے اس راہ پہ راہی جانے لگے۔ ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی، برنائی بھی، ماؤں کے جمع بیٹے بھی گئے، بہنوں کے چہیتے بھائی بھی۔ بستی پہ اداسی چھانے لگی، میلوں کی بہاریں ختم ہوئیں، آموں کی لچکتی شاخوں سے جھولوں کی قطاریں ختم ہوئیں، دھول اڑنے لگی بازاروں میں، بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہہ خانوں میں، بدحال گھروں کی بدحالی بڑھتے بڑھتے جنجال بنی، مہنگائی بڑھ کر کال بنی۔ یہی زمانہ تھا کہ مہنگائی بڑھ کر کال بنی، ساری بستی کنگال بنی، کتنی ہی کنواری ابلائیں ماں باپ کی چوکھٹ چھوڑ گئیں، افلاس زدہ دہقانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے ہی کے سب سامان بکے۔ کچھ بھی نہ رہا جب بکنے کو، جسموں کی تجارت ہونے لگی، خلوت میں بھی جو ممنوع تھی وہ جلوت میں جسارت ہونے لگی۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ اب دیکھیے جنگ شروع ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم آ رہی ہو سر شام بال بکھرائے، ہزار گون ملامت کا بار اٹھائے ہوئے، ہوس پرست نگاہوں کی چیرہ دستی سے بدن کی جھیپتی اریانیاں چھپائے ہوئے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ میں شہر جا کے ہر ایک در پہ جھانک آیا ہوں، کسی جگہ میری محنت کا مول مل نہ سکا، ستم گروں کے سیاسی قمار خانے میں علم نصیب فراست کا مول مل نہ سکا۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ تمہارے گھر میں قیامت کا شور برپا ہے، محاذ جنگ سے ہر کار تار لایا ہے، کہ جس کا ذکر تمہیں زندگی سے پیارا تھا وہ بھائی نرغے دشمن میں کام آیا ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ ہر ایک گام پہ بدنامیوں کا جھمگٹ ہے، ہر ایک موڑ پہ رسوائیوں کے میلے ہیں، نہ دوستی نہ تکلف نہ دلبری نہ خلوص، کسی کا کوئی نہیں، آج سب اکیلے ہیں۔ تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں۔ وہ رہگزر جو میرے دل کی طرح سنی ہے، نہ جانے تم کو کہاں لے کے جانے والی ہے، تمہیں خرید رہے ہیں ضمیر کے قاتل، افق پہ خون تمنائے دل کی لالی ہے۔ تصورات کی پرچھائیاں ابھرتی ہیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی محبوبہ بیچ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ کسان کے پاس کچھ تھا نہیں، ایک ہی لڑکی تھی، وہ اس کو بیچ کے کچھ پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، جب ان کو اطلاع ملی تو ان کی شام جو تھی وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے،
وہ شام یاد ہے جب ان کو اطلاع ملی، سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا کھیتوں کی طرح دنیا میں سہمی ہوئی دوشیزاؤں کی مسکان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا اس کارگاہ زرداری میں دو بھولی بھالی روحوں کی پہچان بھی بیچی جاتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی چھن جائے ممتا کے سنہرے خوابوں کی انمول نشانی بکتی ہے۔ اس شام مجھے معلوم ہوا جو بھائی جنگ میں کام آئے سرمایہ کے خیبہ خانوں میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے۔ سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ تم آج ہزاروں میل یہاں سے دور کہیں تنہائی میں، یا بزم طرب آرائی میں، میرے سپنے بنتی ہوگی بیشی آغوش پرائی میں، اور میں سینے میں غم لے کر دن رات مشقت کرتا ہوں، جینے کی خاطر مرتا ہوں، اپنے فن کو رسوا کر کے اغیار کا دامن بھرتا ہوں۔ مجبور ہوں میں، مجبور ہو تم، مجبور یہ دنیا ساری ہے، تن کا دکھ من پر بھاری ہے۔ اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خواری ہے۔ دار و رسن سمجھتے ہیں نا، پھانسی کا پھندا۔ اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خواری ہے۔ میں دار و رسن تک جا نہ سکا، تم جہد کی حد تک آ نہ سکیں، چاہا تو مگر اپنا نہ سکیں، ہم تم دو ایسی روحیں ہیں جو منزل تسکیں پا نہ سکیں۔ جینے کو جیے جاتے ہیں مگر سانسوں میں چتائیں جلتی ہیں، چتا یعنی جو مردہ جلاتے ہیں، چتائیں جلتی ہیں، خاموش وفائیں جلتی ہیں، سنگین حقائق زاروں میں خوابوں کی ردائیں جلتی ہیں۔ اور آج جب ان پیڑوں کے تلے پھر دو سائے لہرائے ہیں، ابھی یاد آیا نا ان کو، آج جب ان پیڑوں کے تلے پھر دو سائے لہرائیں، پھر دو دل ملنے آئے، پھر موت کی آندھی اٹھی ہے، پھر جنگ کے بادل چھائے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں ان کا بھی کہیں اپنی ہی طرح انجام نہ ہو، ان کا بھی جنون ناکام نہ ہو، ان کے بھی مقدر میں لکھی ایک خوب میں لتھڑی شام نہ ہو، چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیار حوادث کی تاب لا نہ سکا، مگر انہیں تو مرادوں کی رات مل جائے۔ اس میں کچھ غلطیاں ہیں اس میں کتاب میں، بہرحال ہمیں تو کشمکش مرگ بے اماں ملی، انہیں تو جھومتی گاتی حیات مل جائے۔ یہ شعر سنے آپ کے، بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا، بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا کہ جب جمع ہوں بچے تو قتل ہو جائیں۔ بہت دنوں سے یہ خبت ہے حکمرانوں کو کہ دور دور کے ملکوں میں قحط بو جائیں۔ بہت دنوں سے محبت پناہ ڈھونڈتی ہے، بہت دنوں سے ستم دیدہ شاہراہوں میں نگار زیست کی عصمت پناہ ڈھونڈتی ہے۔ چلو کہ آج سبھی پائمال روحوں سے کہیں کہ اپنے ہر ایک زخم کو زباں کر لیں، ہمارا راز ہمارا نہیں سبھی کا ہے، چلو کہ سارے زمانے کو رازداں کر لیں۔ چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں، یہ عمران خان سے اور ان سے شہباز شریف سے، چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے، جسے لہو کے سوا کوئی رنگ نہ راس آئے، ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے۔ کہو کہ اب کوئی قاتل ادھر آیا تو ہر قدم پہ زمین تنگ ہوتی جائے گی، ہر ایک موج ہوا رخ بدل کے جھپٹے گی، ہر ایک شاخ رگے سنگ ہوتی جائے گی۔ اٹھو کہ آج ہر ایک جنگجو سے یہ کہہ دیں کہ ہم کو کام کی خاطر کلوں کی حاجت ہے، ہمیں کسی کی زمین چھیننے کا شوق نہیں، ہمیں اپنی زمین پر ہلوں کی حاجت ہے۔ کہو کہ اب کوئی تاجر ادھر کا رخ نہ کرے، اب اس جگہ کوئی کنواری نہ بیچی جائے گی۔ یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی، اس ارض پاک پہ ویشی نہ چل سکیں گے کبھی، ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے۔ یہ سنیں آپ، ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی۔ کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے، کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں، جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں، آسمان کی خیر نہیں۔ یہ اب کے جو یہاں لوگ ہیں پرویز اور نیئر، یہ لوگ بڑا اس کے خلاف ہیں جنگ کے، یہ ایٹمی جنگ کے خاص طور سے بہت خلاف ہیں۔ وہ یہی بات ہے کہ تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں
جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں۔ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں۔ گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں، کبھی گمان کی صورت، کبھی یقین کی طرح۔ جی اچھا تو بہرحال یہ جنگ کی نظم تھی ان کی، جنگ کے خلاف۔ اور جو ایک نظم ہے چھوٹی سی ان کی، جس میں ساری ان کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے ادبار کی باتیں کریں، ادبار مانے گراوٹ کے ہوتے ہیں کہ دیش کہاں جا رہا ہے، کتنا زمین نیچے جا رہی ہے، زمین کے نیچے جا رہا ہے دیش کے ادبار کی باتیں کریں، اجنبی سرکار کی باتیں کریں۔ یہ انگریز جو تھے اس زمانے میں، اجنبی سرکار کی باتیں کریں، دہر کے حالات، دہر مانے دنیا، دہر کے حالات کی باتیں کریں، اس مسلسل رات کی باتیں کریں، اگلی دنیا کے فسانے چھوڑ کر اس جہنم زار کی باتیں کریں، ہو چکے اوصاف پردے کے بیاں، ہو چکے اوصاف پردے کے بیاں، شاہد بازار کی باتیں کریں۔ گرنے والے قصر کی توصیف کیا، گرنے والا محل جو ہے اس کی کیا تعریف کرنا، پیشہ مزدور کی باتیں کریں۔ یہ ان کی اچھا، ان کے سولو بھی بہت اچھے تھے، گیت اگر آپ ان کے پڑھیں، سولو بھی بڑے اچھے تھے، اکیلے جو گانے لکھے گئے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا بڑے وہ سوشل ریفارم کے گانے تھے کہ کہاں ہیں محافظ خودی کے، یہ چکلی یہ نیلام گھر خودکشی کے، یہ اس طرح کی نظمیں بلکہ بھی پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ اور اس کے علاوہ اور سنے ہوں گے آپ، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کے ہار ملے، بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ، کس کو فرصت ہے جو تھامے ہم دیوانوں کا ہاتھ، ہم کو اپنا سایہ بھی اکثر بیزار ملا۔ اور اچھا، ہندی زبان میں، ہندی لٹریچر میں شاعری عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مطلب عورت کا جو سپریشن کے گیت گاتی ہے اور مرد بے اتنائی برتتا ہے۔ معلوم نہیں آپ لوگوں نے فلم صاحب بیبی و غلام دیکھی تھی یا نہیں، بہرحال اس میں جس طرح کا دکھایا گیا تو وہ ہندی کی طرف سے شاعری ہوتی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے گانے لکھے ہیں، عورت کی طرف سے لکھے ہیں۔ ایک ہے کہ آج سجن موئے انگ لگا لو جنم سفل ہو جائے، مطلب مجھے اپنے سینے سے لگا لو اور اپنے بدن سے لگا لو، انگ یعنی بدن، اپنے بدن سے لگا لو جنم سفل ہو جائے، میرے زندگی سوارت ہو جائے، ہے نا، سیلویشن جس کو کہتے ہیں، عرفان وہ ہو جائے۔ ہردے کی پیڑا دیہ کی اگنی، جو میرے دل کا درد ہے، ہردے کی پیڑا دیہ کی اگنی، میرے جسم میں جو آگ لگی ہوئی ہے سب شیتل ہو جائے، سب ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ ان کا ہندی کے بھی۔ اس فارم آف پوئٹری کو ریختی نہیں کہتے؟ نہیں، ریختی تو اردو ہی کی ارلی سٹیجز تھی، ارلی۔ مرد عورت کی زبان میں شعر کہتا ہے اس کو ریختی؟ نہیں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کچھ دنوں کے لیے یہ ایک رسم چلی تھی کہ مرد جو تھے وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے مشاعرے میں بیٹھتے تھے، وہ ریختہ کہلاتا تھا۔ ہاں، ریختہ کہلاتا تھا، اور ریختہ بھی ایک ہی چیز، مختلف لوگ مختلف کہتے ہیں۔ وہ ایک تھوڑی سی رسم چلی تھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کو ریختہ کہتے تھے اردو سے پہلے، بلکہ اردو اسی ریختے سے بنی ہے۔ لیکن یہ ہندی کی شاعری الگ تھی۔ یہ میرا بائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، میرا بائی بھی اکبر کے زمانے میں تھی۔ میرا بائی کے بھجن تھے، جیسے
कैथलिक नन्स होती हैं ना, उनकी जीसस से शादी हो जाती है, कहती हैं हम जीसस ही के हो गए हैं हमेशा से के लिए। उसी तरीके से मीरा बाई कृष्णा के लॉर्ड कृष्णा जो मतलब इनका फिक्टिशियस कैरेक्टर है उसकी मीराबाई was a male poet. नहीं फीमेल मीरा तो मैं समझती थी कि मीराबाई एक मेल पोएट थे। नहीं मेल पोइट नहीं, मीरा बाई तो बाई तो औरतों के नाम के साथ लगता है ना। But there were male poets with female. मेरा ये कल की बात है जो मीरा बाई उसमें मीरा भी जो आपकी यहाँ फिल्म एक्ट्रेस है, हाँ वो अच्छा जश्न मीरा सा जो जश्न रेख्ता है जो आपने फरमाया, ये एक्चुअली अभी भी इंडिया में क्योंकि जश्न रेख्ता के नाम से ही होता है, तो क्या ये उसी से ताल्लुक़ नहीं, रखता मैं है? बताऊँ आपको वो क्या है। वो एक हिंदू जेंटलमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। उसकी एक वेबसाइट बनाई है, उर्दू से बड़ा वो उनको शगफ है, बड़ी उर्दू से मोहब्बत है, तो उन्होंने करोड़ों रुपया समझिए खर्च करके उर्दू की ये वेबसाइट बनाई है। रेख्ता.org है, शायद ये कॉम है, रेख्ता.org है। उसमें सारे शोरा के कलाम हैं और उनके दीवान हैं पूरे के पूरे, उनके गाने हैं। मतलब ये कि आप ज़ौक़ का या शाहिर का या किसी का भी आप जाके उनके कलाम मुख्तलिफ़ ज़बानों में है, हिंदी में है, उर्दू में है जी, और जो उर्दू में उनकी शायरी है जी। आप उर्दू के एक एक लफ्ज़ पे प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल उसका रोमन में और उर्दू में मतलब आ जाता है। हाँ, उर्दू में आ तो जाता उनका नाम है संजीव सराफ। संजीव सराफ, उन्होंने रेख्ता.org फाउंड की है Exactly. और उसी का वो हर साल आमतौर पे दिसंबर में जब हाँ, उनकी सालगिरह भी उसका- होती है हाँ, तो वो जश्न रेख्ता करते हैं जश्न दिल्ली रेख्ता वही में बनाया जी। था, और हाँ। इस साल वो 2, 3 और 4 दिसंबर को होने वाला है बिल्कुल दिल्ली में। हाँ, आपको तो बहुत मालूम है। वो मेरे दोस्त लेकिन हैं वो सर। इतना बड़ा रिसोर्स है कि कोई शेर आपको ढूंढना हो, किसी शायर का कलाम ढूंढना हो तो उस पर चली जाइए आप और वो आपको मिल जाएगा। और मुख्तलिफ पहले स्क्रिप्ट तो में आपका शुक्रिया, आपने ये बताया बिकॉज मुझे नहीं पता था, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, रेख्ता जो है वो 146 कंट्रीज़ में एक्सेस किया जाता है। जी। रेख्ता.org जो है हाँ उसे 146 मुल्कों में एक्सेस किया जाता है अच्छा और उसके 50% जो देखने वाले हैं दे आर अंडर 25 ईयर्स ओल्ड। अच्छा उसके स्टेटिस्टिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं रेख्ता के। और जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू अब ख़त्म हो रही है, उन्होंने उर्दू को रहती दुनिया तक डिजिटली सेव कर दिया है और उनके वेबसाइट पे उन्होंने PDF करके वो किताबें लगाई हैं जो अब आपको आम बाज़ार में नहीं मिल सकती। मैंने भी वो उन्हें किताबें भेजी थी, मैंने भी उनको कुछ और आपकी खानदान किताबें में भी लगाई होंगी उन्होंने हाँ, यकीनन। उन्होंने लगाई हैं जी। और वो उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वो आप सवाल कोई पूछें तो आपको ख़त जवाब देते हैं। नोएडा में उनका ऑफिस है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में नोएडा एक जगह है मॉडर्न जी। समझिए, उसमें वहाँ उनका ऑफिस है जी। और आप उनको कोई किताब भेजें तो उसका बाकायदा वो ख़त भेजते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उसको फिर लगाते हैं। कोई तस्वीरें अगर हों पुराने शायरों की वो उनको भेज दें, आप लगाते हैं। जी। तो मैंने जो भेजा उनको किताबें वगैरह तो वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस आया और उन्होंने बग़ैर तासुब के हर मुल्क के उर्दू शायरों बिल्कुल की बिल्कुल उनका कलाम है, उनकी दीवान उन सब के मौजूद हैं। हाँ, नहीं, और वो चाहते हैं कि वो जश्न रेख्ता में बहुत सारे लोगों को बुलाएं और मैं- कभी कभी उन्हें हुकूमत इजाज़त नहीं देती, इसलिए वो अब दुबई में जश्न रेख्ता करना चाह रहे हैं अच्छा ताकि हर जगह से बुलाया जा बिल्कुल, सके हुकूमत को नाराज़ किए बगैर। नहीं महज यही नहीं बल्कि उनके कलाम ही नहीं है, लोगों के दीवान नहीं है, बल्कि वीडियो भी हैं उनके लोग। जैसे फैज़ की गज़ल आप कोई किसी ने गाई है तो फैज़ के अगर आप कलाम सुनना चाहें तो सारे वीडियो भी आ जाएंगे, ऑडियो भी आ जाएंगे। पुराने ज़माने के शायर जब वीडियो नहीं था तो मुशायरों की वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इतना बड़ा रिसोर्स तो कहीं है ही नहीं दुनिया में उर्दू के, इतना अभी से नहीं, कम से कम 15-20 साल से है वो। तो वो बड़ा खर्च है उसका, पता नहीं कितने लोग तो उसके स्टाफ पे हैं, टीम पे काम करते हैं। अच्छा अली साहब, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें पाकिस्तान में होते हुए ये मौका फ़राहम किया कि हम साहिल लुधियानवी साहब को सुन सकें, जी क्योंकि यहाँ पे इससे पहले अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई महफिल अटेंड नहीं की। ये जश्न रेख्ता जिनका अभी इन्होंने डिटेल बताई, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे कब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हम किसी बड़े लेवल पे, क्योंकि मैं जब जश्न रेख्ता को देखती हूँ और अभी मैं अपना हॉल देख रही हूँ तो यहाँ पे वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा क्राउड होता है जिसके सामने बहुत सारे शौरा को पढ़ा जाता है।
यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, या चलें आज पहली दफ़ा, मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ, और साहिर साहब या इस तरह जितने भी हमारे शायर हैं, अदीब हैं, उनको हम उर्दू से लेकर किसी भी ज़ुबान में हमने क्यों, या आप कह लें कि ये जो जंग की बात हुई, हमने बहुत बॉर्डर लाइंस स्पेसिफ़िकली इस साइड पे बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में कैसे हम कुछ बेहतरी कर सकते हैं कि इस तरह की साहिर साहब की ज़िंदगी से रिलेटेड, बिकॉज आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ साहिर साहब और दैट्स व्हाई आई एम हियर, तो हम इस तरह की कब चीज़ें देख पाएंगे, कब इसको सुन पाएंगे, कब ये इनके बारे में आपके- मालूमात मिलेंगी? जैसे आज हमें कुछ नया सुनने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो ये पहले तो ये ख्याल आपके पास कैसे आया, ये थोड़ा सा शेयर कर दें, और फिर आगे के लिए कुछ बताइए कि आगे क्या होगा। ये थैंक यू। तब्दीली माहौल बनाना पड़ेगा आपको, माहौल बनाना पड़ेगा, लोगों को शौक़ दिलाना पड़ेगा। और फोरम की बात, अब इससे अच्छी जगह क्या होगी, ये जगह का मकसद ही यही है कि इस तरह के प्रोग्राम हो। और मैं तो इसलिए आ गया कि आज जुमेरात के दिन खाली था स्लॉट भरना था, तो मैंने नहीं, कहा बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा कि इनको ऑफ़र किया मैंने नैयर को कि हम क्यों ना साहिर के ऊपर प्रोग्राम कर दें, तो वो, लेकिन अगर आप लोग कहें तो इस तरह का जोश के ऊपर भी प्रोग्राम हो सकता है, और साइंस के भी बहुत से मसलन ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर हो सकता है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैंने 1-2 टॉपिक्स दिए हुए हैं इन लोगों को कि उसके ऊपर करें। और शायरों के ऊपर भी हो सकता है, बड़े अच्छे अच्छे शायर हुए हैं जिनके ऊपर अभी कोई काम पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि हिंदी शायरी की जो मैं बात कर रहा था, हिंदी अवधी भाषा में इतनी खूबसूरत ज़बान है वो, आपने सुना होगा सूरदास वगैरह के मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। कृष्ण जो थे, अब कृष्ण वगैरह फिक्शन थे बिल्कुल, मतलब कोई इनकी वो राम थे या कृष्ण थे, इनकी कोई ये कभी हुए नहीं है ज़िंदगी से, इनका फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं ये। सर तो सॉरी, जी मैं बीच में आपको माजरत से मैं काट रही हूँ बात। एक और मसला ये कि हिंदी के बारे में तो हम बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हिंदुस्तान इंडिया दुश्मनी, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं गवर्नमेंट, लेकिन आप तो करना चाहती हैं। आपको अगर लेकिन हम भी शायद, क्योंकि हमें तो बहुत देखें पढ़ाने में, जो आपने शुरू में कहा कि बहुत लाइल्मी, और जो हमें ज़ुबान सिखाएगी वो भी बहुत ही अपनी जो ईजाद करदा ज़ुबान है उर्दू, हमें हिंदी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताई गई। हम कुछ इंग्लिश मिक्स करके बोल लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जब तक कोई चीज़ पता ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसके बारे में आप जान भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे ख़्याल में हमें शायद बहुत ज़्यादा इस बात को बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान से सब कॉन्टिनेंट होने की वजह से एक बात तो तयशुदा है कि हम ज़ुबान या कल्चर के हिसाब से बहुत हद तक मेल जोल, बल्कि एक ही कल्चर था एक्चुअली। जी हाँ बिल्कुल। और बाद में ये आई डोंट नो कैसे हम कोई उर्दू मुसलमान हो गए या हिंदी जो है वो हिंदू हो गई, वो ये एक माहौल अलग बहस ख़त्म है। हो गया, वो यहाँ तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, इंडिया में भी वो ख़त्म हो रहा है। ये जब से वाजपेयी साहब की हुकूमत आई है, और उस वक्त भी इतना तासुब है और मुसलमानों की हर चीज़ वो ख़त्म कर। मैं तो वहीं पैदा हुआ पला बढ़ा, मैं तो बहुत बाद में पाकिस्तान आया हूँ, कॉलेज ख़त्म करके आया हूँ इंडिया से। तो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लखनऊ में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा मैं। और गर्मियों में बम्बई आता था, बताया जब भी साहब ने, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री से बहुत वाबस्ता रहा मैं। कुछ अज्जा थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ थे, तो वहाँ बड़ा उन लोगों से रब्ता रहा। तो लेकिन ये कि अब वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, अब मुसलमानों को इतना उन्होंने अलग कर दिया। इस गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट जो थी दूसरी, बड़ा मिलजुल के रहते थे। और जो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है ना, मिलजुल के, उसी की सारी खूबसूरती है। ये फिल्मों का जो अभी जिक्र किया हमने, और शाहिर का ये सब उसी ज़माने के प्रोडक्ट हैं ये। और अब वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, कहते हैं नहीं, वो तासुब उधर से भी बहुत हो गया है जी। सर सुल्तान गनी साहब जो जानिसार अख्तर साहब के भांजे हैं, आज मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्योंकि साहिर साहब के साथ 1 महीना रहे, तो मैंने आज इनको रिक्वेस्ट की कि आप इधर तशरीफ़ लाइए और हमें भी मौका दीजिए कि जो आपको तो हम सुन ही रहे हैं आपकी वजह से, बल्कि हम यहाँ पे अली साहब आपकी वजह से बैठे हुए हैं। तो सुल्तान गनी साहब को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके यहाँ कहा था कि वो अपना एक्सपीरियंस साहिर साहब के साथ जो है अगर वो शेयर करें, अगर वो मुनासिब समझें तो। ज़रूर।
دیکھیے میں تو جس زمانے میں طاہر صاحب سے ملا دیٹ واز دا ایئر آف 1965 55 میں اپنا فنش کر کے لاہور سے اپنی فارمیسی پڑھنے کے بعد میں اب پروگرام تھا کہ ہندوستان جاؤں پہلی دفعہ. تو میں ہندوستان کا بڑا لمبا ٹرپ لیا. میں نے کچھ عزیز میرے نینی تال میں ہوتے تھے اور کیونکہ میری مدر کی سائڈ سے سارے لوگ شاعری اور اس میں تھے. مستر صاحب کے جو نانا تھے وہ فضل حق خیر آبادی تھے اور خیر آباد نے جتنی اردو زبان کی وہ کی ہے خدمت, وہ گڑھ تھا اس زمانے کا بہت ارلی 1700 1800 19. اس لیے اودھ کا جو آپ کے لکھنؤ کا انفلوئنس تھا وہ خیر آباد سے زیادہ. افتخار عارف بھی وہیں کے ہیں, پتہ ہے؟ جی جی جی. اور کہتے ہیں ابھی مجھے کتاب بھیجی ہے کسی نے, کتاب کیا وہ اسے انٹرنیٹ پہ انفارمیشن دی ہے خیر آباد کی. اور خیر آباد کی کیونکہ میں ذرا انٹرسٹڈ تھا کہ روٹس کو اپنی ڈھونڈوں, اور اسی ڈھونڈنے کے چکر میں 2008 میں کینیڈا میں رہا. میں تقریباً کوئی 40-50 سال. وہاں سے میں ہندوستان آ گیا 2008 میں, اور 2008 سے اور 2012 تک میں ہندوستان میں رہا. وہاں رہا بامبے میں, گرچہ میری پیدائش تو گوالیر کی ہے اور میرے والد جو تھے وہ وکیل تھے. یہاں آ گئے تھے کراچی, سیٹل ہو گئے تھے پارٹیشن کے بعد. تو میں جب ہندوستان اس دفعہ گیا تو ملنا مجھے سب سے زیادہ میرے ماموں تھے جانثار اختر صاحب. تو وہ زمانے میں آپ سے کہہ رہے ہیں پریمالیہ بلڈنگ کا نام تھا, ختم ہو گئی ہے اب وہاں پریمالیہ نہیں رہی ہے. وہاں ایک بہت بڑی سی بلڈنگ اور وہ ہوٹل سا بن گیا ہے. وہ بلڈنگ میں جس میں سیف علی خان رہتے ہیں آج کل. بمبئی میں سارے مکانوں کا یہ شر ہوا ہے, اسکائی اسکریپرز بنا دیے, سب بنا دیے انہوں نے. تو میں ابھی جب اس زمانے میں گیا تو وہ تھی نہیں, بلڈنگ ختم ہو گئی تھی. لیکن اس زمانے میں وہ 4تھا فلور تھا ان کا, اور اس میں ایک کمرے کا سمجھیے وہ تھا, اور ایک بیٹھک تھی اور ایک بالکنی تھی. اور وہاں میں رہا تو میرے یہ ہوتا تھا دن میں تو میں گھومنے نکل جاتا تھا ادھر. اور یا جاوید صاحب کیونکہ وہ اپنے والد سے نالا تھے, الگ رہتے تھے, وہ الگ رہتے تھے. تو وہ کہتے تھے میں نیچے سے آواز دوں گا تو آپ آ جائیے گا اتر کے. تو میں ان کے ساتھ ہم گھومتے رہتے تھے. سوتیلی ماں تھی نا جی, ختیجہ جو تھیں بھوپال سے ان کا تعلق تھا, اور ایسی وہ نہیں, بہت اچھی خاتون تھیں, بڑی پڑھی لکھی خاتون تھیں. تو یہ رہا کہ ہر شام کو ساحر صاحب آتے تھے بلا ناغہ 7 دن سمجھیے, اور شام میں بیٹھک ہوتی تھی. بلکہ میں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ابھی لکھنؤ میں پبلش ہوا تھا ریسنٹ, کوئی ہو گئے میں سال بھر ہو گیا. اس وقت میں نے یہ جو آپ کے ابھی آپ نے سنائی تھی ساحر لدھیانوی کی, وہ جو ابھی آپ نے بتائی تھی نا کہ فلموں میں تو دوسرے طریقے سے کبھی کبھی, تو دیکھیں کبھی کبھی کا بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے. کبھی کبھی جب یہ لوگ اپنے پی رہے تھے تو جانثار اختر نے ساحر سے کہا کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے. تو ساحر صاحب نے جانثار سے کہا کیا خیال آتا ہے اختر صاحب آپ کو؟ تو بس وہاں تک وہ ڈسکشن ہوا, اور اس کے بعد یہ پوری لکھی گئی اور انہوں نے لکھی. ایک بات ذرا میں کلیریفائی کر دوں کہ ساحر صاحب کو ہندی شاعری نہیں آتی تھی. یہ غلط بات ہے. لوگ کہتے ہیں گرچہ انہوں نے ایک ہندی فلم میں پورے گانے لکھے ہیں, ان کو ہندی شاعری نہیں تھی. اور وہ صرف ہندی شاعری ان کو اپنے دوست احباب, جس میں جانثار اختر صاحب کیونکہ ہندی شاعری کرتے تھے بہت زیادہ, اور مستر خیر آبادی ہندی شاعری کرتے تھے,
تو یہ جو اب جاوید صاحب نے بھی کچھ ہندی شاعری کی، کچھ فلموں میں لکھی، تو یہ جو تھی یہ جانثار اختر نے سے ان سے دوستی تھی، آپس میں بتاتے تھے، اور وہ سلسلہ ایسا ساری رات شاعری ہوتی تھی، نئے نئے شعر آتے تھے۔ اس زمانے میں ایک گانے وانے تھے بج رہے تھے، تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک گانا تھا جس میں تھا خدا کی نظر نہ لگے، تو وہ تیری پیاری پیاری صورت کو، ہاں، تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ کوئی بات ہوئی کہ خدا کے، اب یہ لوگ خدا کو تو مانتے نہیں تھے، تو اپنے کہ ان کی کیا نظر لگے گی اس بات پہ، یہ کوئی شاعری ہوئی۔ اچھا یہ جو تھے یہ کیونکہ زیادہ کیفی، ساحر، مخدوم، یہ جو سردار جعفری، یہ جو دور تھا، یہ شاعر ایک طرف تھے، اور شکیل صاحب اور مجروح سلطان پوری یہ ذرا دوسرا گروپ، یہ مسلمان شاعر تھے۔ ہاں، یہ اپنے پیسے اور اس میں زیادہ انوالو تھے، یہ لوگ زیادہ نہیں تھے۔ یہ لوگ کمیونسٹ نہیں تھے، یہ سارے کمیونسٹ تھے جن کے نام لیے، کیفی آدمی بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور یہ سب لوگ مخدوم محی الدین تو لیڈر تھے، ٹریڈ یونین کے لیڈر تھے حیدرآباد میں، فیض کے بہت قریب فیض تھے، کے بڑے بہت قریب تھے سب۔ تو ہر شام یہ ساحر صاحب کا اور جانثار اختر کا یہ رہتا تھا، اور وہ ڈرائیور نیچے کھڑا رہتا، بلکہ ایک روز میں نے ڈرائیور سے ایسے ہی پوچھا کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو تقریباً 1 بجے تک، اور تم تھکتے نہیں ہو یہ نوکری؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جو میں ان سے سیکھتا ہوں وہ میں لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں سیکھوں گا۔ یہ اس ڈرائیور کا کہنا تھا، جو میں، کیونکہ یہ جاتے تھے مشاعرے میں گیا ان لوگوں کے ساتھ، ایک بمبئی میں مشاعرہ ہوا تھا جہاں پر ساحر صاحب نے اپنی نظم لممبا کے مرڈر پہ اس کے اوپر جو لکھا تھا یہ خون ہے، اور وہ والی، اور جانثار اختر نے رشیا کی جو ایک شاعر تھے پوشی، ان کا ایک ٹرانسلیشن کیا ہے، یہ لوگ کوئے بہاراں سے آئے ہیں، نغمے تمام ساز رگے جہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا، تو میری جو میموری ہے ساحر صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے۔ اور اب جب میں گیا، ابھی ریسنٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو، بمبئی میں رہا، تو میں جب جاوید صاحب سے ملنے جاتا تھا، عموماً ہر ہفتے ہی جاتا تھا، تو راستے میں ساحر صاحب کا گھر پڑتا تھا، کیونکہ وہ گلی سے جو آپ جوہو سے ٹرن لیتے ہیں تو وہ ہالیڈے ان کے بعد وہ پیچھے جو گھر ہے اپارٹمنٹ، اس میں پینٹ ہاؤس ہے ان کا، جاوید صاحب کا اور شبانہ کا، تو وہ وہاں جانے کے لیے وہ پڑتا، تو میں ان سے کہتا تھا کہ کتنی مٹی اور دھول جمی ہے اس کوٹھی پہ، کچھ نہیں، وہ ویسی ہی ہے، اس پہ کچھ نہیں ہوا، کوئی وہ نہیں تھا، بلکہ جاوید صاحب کو کہا گیا کہ آپ کیونکہ بہت کلوز تھے ساحر صاحب کے، اس کا کچھ وہ کریں، وہ کہ نہیں، میں ان پیسوں کے معاملے میں اور بلڈنگ میں نہیں۔ یہ لوگ تو پہلے کیفی آدمی کے ساتھ رہتے تھے، شبانہ اور جاوید، یہ جان کی کٹیر، جہاں کی کوٹھی، وہ وہاں ہے جہاں پر یہ راج کپور وغیرہ کا وہ جو ایک تھیٹر ہے، آر کے اسٹوڈیو جو، جی جی جی، بینڈرا میں، وہ تو بینڈرا میں ہے، جی ہاں۔ تو یہ جان کی کوٹھی وہیں ہے، جگو میں ہے، ناٹ ان باندرا۔ یہ جو اسٹوڈیو ہے نا ان کا، پرتھوی راج کا، آر کے اسٹوڈیو، ہاں نہیں آر کے نہیں، یہ ایک ان کا اسٹوڈیو ہے جس میں صرف یہ ڈرامے وغیرہ کیا کرتے ہیں، ہاں تھیٹر، اس کے سامنے ہی ہے، پرتھوی راج کے اس نام کے سامنے، جی جی۔ میرا اتفاق ہوا تھا کیونکہ کہ ہولی کے اوپر ان کے یہاں پارٹی تھی، تو وہ جان کی کوٹھی میں کی گئی تھی، کیونکہ اپارٹمنٹس میں یہ لوگ رہتے ہیں، تو اپارٹمنٹس میں تو اتنا وہ نہیں تھا، سارے مووی اسٹارس وغیرہ، تو یہ تھا۔ پھر اتفاق کی بات کچھ، میں بدر، یہ جو ہیں بشیر بدر اور ندا فضلی اور یہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے جاوید صاحب کے ابھی ان دنوں، تو یہ وہ
میری وہ میموریز ہیں. اور پھر میری ذکر ہوا جاوید سے, تو جاوید بتاتے تھے مجھے کہ ساحر کے یہاں وہ ہر وقت جایا کرتے تھے جب وہ اپنے والد سے ناراض تھے, تو ساحر صاحب ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. اور وہ خیر والد نہیں کہا ہوگا کہ آپ ذرا اس کا خیال رکھیں, یہ ہم سے تو بگڑا ہوا ہے, آپ سنبھالیں. تو دونوں بھائی اپنے باپ کو ابا نہیں کہتے تھے, اختر صاحب کہتے تھے. دونوں, ان کا چھوٹا بھائی بھی سلمان بھی اس لیے. ہاں ہاں. ابھی سلمان کا میں پڑھ رہا تھا, سلمان سے تو میں کئی دفعہ ملا ہوں فلیڈلفیا میں. میں بھی وہیں میں 40 سال رہا ہوں فلیڈلفیا میں. اچھا اچھا اچھا. تو پھر تو آپ کی بڑی وہ, یہ واشنگٹن میں ہوتے تھے نا مشاعرے وغیرہ. ہاں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. تو اس میں بھی گیا ہوں ایک دو دفعہ. جی جی جی. تو یہ ساحر صاحب کا جو ہے وہ. سر کوئی اچھی سی پوئٹری ہو جائے ساحر صاحب کی پلیز. ساحر صاحب کی پلیز. ساحر صاحب کی ایک نظم میں سناتا ہوں آپ کو, اور وہ بھی تھوڑی سی طویل ہے. اس میں دکھایا ہے انگریزوں کے خلاف ہے کہ انگریز کتنا یہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں. تو کہ ایک بہت بڑے ہوٹل پہ 5 اسٹار سمجھیے, انگریز کچھ کھڑے ہوئے ہیں, اور نیچے میرے مجبور وطن کی گلیاں جن میں آوارہ پھرا کرتے ہیں بھوکوں کے ہجوم. یہ کچھ سین ہے کہ اجنبی دیس کے مضبوط گرانیل جواں, اجنبی دیس مطلب جانتی ہیں کس سے, اجنبی دیس کے مضبوط گرانیل جواں اونچے ہوٹل کے در خاص پہ استادہ ہیں, اور نیچے میرے مجبور وطن کی گلیاں جن میں آوارہ پھرا کرتے ہیں بھوکوں کے ہجوم. زرد چہروں پہ نقاہت کے نمود, خون میں سینکڑوں سالوں کی غلامی کا جمود, علم کے نور سے عاری و محروم فلک ہند کے افسردہ نجوم, جن کی تخیل کے پر چھو نہیں سکتے ہیں اس اونچی پہاڑی کا سرا. یعنی امیجن نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ ہم اتنے اوپر جا سکتے, جن کی تخیل کے پر چھو نہیں سکتے ہیں اس اونچی پہاڑی کا سرا, جس کے دریچوں پہ تن کر کھڑے ہیں اجنبی دیس کے مضبوط گرانیل جواں. منہ میں سگریٹ لیے, ہاتھوں میں برانڈی کے گلاس, جیب میں نقرئی سکوں کی کھنک, بھوکے دہقانوں کے ہاتھوں کا عرق, رات کو جس کے عوض بکتا ہے کسی افلاس کی ماری کا تقدس, یعنی کسی دوشیزہ مجبور کی عصمت کا غرور. محفل عیش کے گونجے ہوئے ایوانوں میں, محفل کے شبستانوں میں قہقہے مارتے ہنستے ہوئے استادہ ہیں اجنبی دیس کے مضبوط گرانیل جواں. کاش یہ کیا بھوکے مجبور غلاموں کے گروہ بوٹ کی وہ جو انگریز ہیں وہ بوٹ کی نوک سے سکے پھینکتے ہیں چھینا جھپٹی کا مزہ لینے کو, اور کیا ہے پالتو کتوں کے ساتھ میں ہنس دینے کو. پھر کہتے ہیں کاش یہ بے حس و بے وقت و بے دل انسان روم کی ظلم کی زندہ تصویر اپنا ماحول بدل دینے کے قابل ہوتے. کاش یہ اپنے لیے آپ سفارہ ہوتے, اپنی تکلیف کا خدا مداوا ہوتے. ان کے دل میں ابھی باقی رہتا ہے قومی غیرت کا وجود, ان کے سنگین و سیاہ سینوں میں گل نہ ہوتی ابھی احساس کی شمع, اور پورب سے امڑتے ہوئے خطرے کے لیے یہ کرائے کے محافظ نہ منگانے پڑتے. یہ ان کا تھا. اتنی آپ یہ میں کتاب آپ کو ریکمنڈ کروں گا, خیر یہ نہیں کروں گا کہ اس میں غلطیاں بھی ہیں بہت, اگر کوئی بہتر آپ کو مل جائے ان کی. ایک یہ کتاب ہے, ایک ہے میں ساحر ہوں, وہ ان کی بایوگرافی ہے. یہ دونوں کتابیں آپ پڑھ سکتی ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک معمولی آدمی, کوئی بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری سڑک پہ آپ کو ملے, ساحر نے اپنے بارے میں ویسے ہی لکھا ہے, جیسے کوئی خاص بات نہیں لکھی, کوئی زیادہ اونچی اڑان نہیں کی ہے. اور اس میں آپ یہ مکمل ہے, اس میں ان کے گیت بھی ہیں, ان کی نظمیں بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں, اور ہر جگہ وہ آپ کو ہر صنف میں, ہر جانرا میں آپ کو وہ ماہر ایک شاعر ملے گا. اچھا سر میرا ایک کویسچن ہے, سوری
हाँ अच्छा, मेरा एक ज़रूर। सवाल ये है कि क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट मूवमेंट तो बहुत 1960s में ही उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था, तो क्या वो अपनी वफात पे एज ए कम्युनिस्ट ही रहे, उसी फिलॉसफी पे वो चलते रहे? हाँ, वो सभी लोग ये जानिसा अख्तर भी, कैफी आदमी भी, सब बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। मैं जी बिल्कुल, बताऊँ, हाँ, वो रहते भी उसी तरीके से थे, लेकिन मेरा क्या ये क्योंकि बाद में जब ये सब खत्म हो गया और तो पूरी क्या ये जिंदगी रहे, अच्छा, तो पूरी उनके जिंदगी रहे। उसी हार्ड वायर हो गए थे, उसमें Thank you. हार्ड वायरिंग हो गई थी। आपको एक और बात कम लोगों को मालूम है कि उस ज़माने में सोवियत यूनियन था, इन लोगों को तनख्वाहें देते थे वो लोग। अब बेकार लोग थे, इन लोगों को काम तो मिलता नहीं था। आप अगर वीडियो तलाश करें तो कैफी आदमी ने एक जगह लिखा है, कहा है, खुद कहा है कि हमको 30 रुपये कम्युनिस्ट पार्टी से मिलते थे। वो सोवियत यूनियन वाले प्रोपेगेंडा के लिए और अपने लोग बनाने के लिए से फैज़ को उन्होंने लेनिन प्राइज़ दिया। ये सारी चीज़ें करने के लिए रशियन गवर्नमेंट जो थी, सोवियत गवर्नमेंट जो थी, ये बाकायदा इनको फाइनेंस करती थी इनके। तो अब ये लोग सब कैफी साहब और ये बम्बई के जितने कम्युनिस्ट शहर थे, सब एक ही जगह पर रहते थे। इन लोगों का आप एक बिल्डिंग में रहते थे, एक बाथरूम था, 10-12 आदमी रहते थे उसमें, और फैमिलीज़ रहती थी। कैफी आदमी, उनकी बीवी शौकत बेगम जो थी, वो शबाना आदमी, सब उनके भाई, उनका, ये सब लोग एक घर में रहते थे। और उसके अलावा सरदार जाफरी भी उसी में रहते थे, उनकी बीवी भी सुल्ताना, वो सब उसी में रहती थी। कम्युनिज्म की वही तारीफ थी उस वक्त भी जो आज है? नहीं, अब तो कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। आपने पिछला हमारी गुफ्तगू नहीं सुनी, वो कैपिटलिज्म पे थी। कैपिटलिज्म की खूबियाँ बताई थी हमने, और कम्युनिज्म को मतलब हमने डिस्कार्ड किया था। तो वो उसका बहरहाल कभी आप वीडियो इन लोगों से कहिए, आपको भेज देंगे। वो शुरू में प्रोग्रेसिव राइटर के नाम से शुरू हुआ था जी 1936 में, मैं बताना रह गया, 1936 में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। और ये बात मैं आपको चलिए अभी बता देता हूँ कि शुरू से जैसे अमीर खुसरो की शायरी मैंने बताई आपकी, और शोरा की उर्दू में सिर्फ गुलो बुलबुल की कहानी, कंघी चोटी की कहानी, महबूब की, प्यार की, मोहब्बत की, हिज्र की, विसाल की, ये सारी कहानियाँ थी। तो 1936 और एक धीरे धीरे मूवमेंट चल रहा था। सज्जाद ज़हीर भी थे उसमें, बल्कि वही इसके रूरवां थे। प्रेमचंद उस ज़माने में ज़िंदा थे, 1936 की बात है, उसके 1 साल बाद प्रेमचंद का इंतकाल हुआ। प्रेमचंद कम्युनिस्ट नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे वो कम्युनिस्ट, लेकिन ये कि वो मेहनत कर तबके के लिए बहुत लिखते थे, ख़ासतौर से गाँव में जो ज़मींदारों के जुल्म होते थे उन पर बहुत लिखते थे वो। तो प्रेमचंद, उस लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई, तरक्की पसंद अदब कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रेमचंद उसके चेयरमैन थे, और एक रदौलवी थे, क्या नाम, चौधरी मोहम्मद अली रदौलवी, वो उसके कन्वीनर थे वो, और प्रेमचंद को उन्होंने चेयरमैन बनाया था। उसमें ये तय हुआ था कि हम लोग अब अदब में ये चीज़ें लाएंगे, समाज के हालात लाएंगे, समाज के मसाइल लाएंगे, तो ये चीज़ें उसमें आई थी। उसके बाद से फिर तरक्की पसंद तहरीक नंबर 2 कॉन्फ्रेंस हुई, नंबर 3 कॉन्फ्रेंस भोपाल में हुई एक, और कई जगह हुई, फिर हर साल वो एक नए शहर में होती थी। तो उसकी पूरी तारीख़ है। सज्जाद ज़हीर भी थे जो पाकिस्तान आ गए थे, बाद में फिर चले गए थे। बल्कि वो जो थे, क्या नाम है, जिनको यहाँ जेल में मार दिया था, वो भी बड़े पक्के कम्युनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे। हसन नासिर नाम था शायद। हाँ, उनको जेल में यहाँ पाकिस्तान में मार दिया था। साहिर साहब भी काफ़ी अरसे लाहौर रहे। कौन? साहिर साहब। हाँ, साहिर तो नहीं, काफ़ी अरसे नहीं, वो लाहौर में रहे, लेकिन जब पार्टीशन बना तो बम्बई चले गए। उनको मालूम था क्या गत बनेगी। मैं बताऊँ आपको कि साहिर के कम से कम नहीं, बल्कि साहिर के बराबर का एक शायर यहाँ फैयाज़ हाशमी हुए हैं। फैयाज़ हाशमी, उनको कोई नहीं जानता है पाकिस्तान में। इतना बड़ा शायर, ये किसने लिखा है, आज जाने की ज़िद ना करो, ये फैयाज़ हाशमी का लिखा हुआ है। जिस तरह साहिर हिंदुस्तानी गीत लिखते थे, फैयाज़ हाशमी पाकिस्तानी फिल्मों के गीत लिखते थे। नहीं, वो लाहौर आ गए थे, पार्टीशन से पहले लाहौर आ गए थे। यहाँ ग्रामोफोन कंपनी HMV जो थी,
اس کا ایک ایکویولنٹ EMI تھا, اسی کا ورژن ایک EMI, اس میں ان کو مینیجر کے طور پہ بنا دیا تھا. اس کے بعد سے اس کا سیل بہت بڑھ گیا تھا, تو لاہور میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی. لیکن وہ بنگال کے تھے, بنگالی, سوچیے بنگالی تھے, ان کے باپ بھی بنگالی تھے, وہ بھی شاعر تھے. فیاض ہاشمی نے 22 سال کی عمر میں لکھا تھا تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی, یہ طلعت محمود نے گایا. وہ یہ 22 سال کے تھے, یہ 24 سال کے تھے فیاض ہاشمی, طلعت محمود 22 سال کے تھے. کلکتہ میں یہ ریکارڈ ہوا, تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی, میں بات کروں گا تو یہ خاموش رہے گی, سینے سے لگا لوں گا تو کچھ نہ کہے گی. یہ فیاض ہاشمی کا لکھا ہوا ہے. اور یہاں جو انہوں نے لکھا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جمع ہے ہنسی ہے, یہ بھی فیاض ہاشمی کا لکھا ہے. اتنے خوبصورت گانے لکھے کہ ہم بھول گئے کیا ہے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. انڈیا نے چرایا ہے یہ گانا, یہاں یہ ہوا ہے, بنا ہے. اس کے تھوڑے بہت الفاظ بدل کے انڈیا کا ورژن سنیں آپ. کس نے گایا ہے؟ لتا منگیشکر نے گایا ہے. اتنے اچھے تھے. اور انڈیا میں بھی جب تھے وہ, تو اتنے اچھے اچھے گانے, جگموہن نے ان کے گانے گائے ہیں کہ یہ نہ بتا سکوں گا میں کیا ہے وہ, مجھ کو دل کو ہے تجھ سے پیار کیوں, یہ نہ بتا سکوں گا میں, جگموہن نے گایا ہے. ہیمنت کمار نے ان کے گانے گائے ہیں. بڑے بڑے پائے کے آدمی تھے, اور بہت کم عمری سے انہوں نے کیا. لاہور میں, کراچی میں ان کا انتقال ہوا میرے خیال میں 2003 میں یا 6 میں کب ہوا ہے, ابھی 1922 کی پیدائش تھی ان کی. تو بہت بڑی چیز تھے وہ. لیکن یہاں پاکستان میں کوئی جانتے ہی نہیں, لاہور میں لوگ نہیں جانتے, لاہور کی فلم انڈسٹری میں نہیں جانتے. میں گیا لاہور میں نے فلم انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھا, وہ نہیں جانتے تھے. میں نے ان کے اوپر ایک فلم بنائی ہے فیاض ہاشمی میں, جس میں سارے ان کے گانے دیے ہیں, اور یہیں ابھی 2-4 سال میں بنائی ہے اسلام آباد میں. تو وہ بہت بڑی چیز تھے. اچھا وہ شاعر چلے گئے یہاں سے, ورنہ ان کی بھی یہی یاد بنتی. سر اور انڈیا میں رہتے فیاض ہاشمی, تو آج ان کا بھی اتنا ہی نام ہوتا ہے جتنا شاعر کا نام ہوا ہے. سر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ فرمائیے. جس طرح آپ نے بات کی نا سر کہ ابھی کہ شاعر کے ہم اثر ہی بہت سارے ایسے شعراء تھے جو ان موضوعات پہ لکھتے تھے, جیسے کیفی اعظمی ہو گئے, جانثار اختر ہو گئے, مجاز خود بھی تھے, اور دوسرے بہت سارے شعراء تھے. مجاز پہلے تھے ذرا, مطلب پہلے, اس سے پہلے نا. تو یہ سارے موضوعات پہ جو انقلابی شاعری یا چیزیں, ان پہ تو لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے. لیکن وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے شاعر کو منفرد بنا دیا؟ کہ مطلب یا تو ایک ان کی وہ امیجنیشن ہم کہہ سکتے ہیں, جس طرح تاج محل پہ انہوں نے جو لکھا, اور انہوں نے تاج محل کو کبھی دیکھا نہیں, لیکن انہوں نے تاج محل پہ پوری نظم لکھ ڈالی. یہ لکھنے کے بعد دیکھا تھا. اور جس طرح وہ مطلب حالات کو بیان کرتے تھے, کوئی چیز کہیں پہ دیکھ لیں تو وہ ان سے اکثر گلہ بھی یہی رہتا تھا کہ ان کی شاعری بڑی مطلب ملامت والی ہے, وہ دنیا کو بڑا ملامت کرتے تھے. تو وہ ایک سرکازم بہت تھا, سرکازم بہت تھا. یہی جیسے مادام آپ بے وجہ پر سرکازم, یہ ایک شعر بھی تو ہے نا, اشکوں میں جو پایا ہے وہ گیتوں میں دیا ہے, محمود نے اس گایا پر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے. جو تار پہ گزری ہے, وہ جو دھن تار سب نے سے سنی نکلی ہے, وہ دھن سب نے سنی ہے. جو سانس پہ گزری ہے وہ اس دل کو پتہ ہے. جو سانس پہ گزری ہے اس دل کو پتہ ہے. ہم پھول ہیں اوروں کے لیے لائیں خوشبو, اس دل کو فقط کیا لے دے کہ فقط داغ ملا ہے. بہت یہ وہی بات جو آپ نے کہی نا. یہ جو منفردنس جو شاعر کے اندر آتی ہے, اور اس کو ہم ایز انٹلیکچوئل مانتے ہیں, جیسے چکلا اگر اس ٹائم پہ انہوں نے جو ایک نظم لکھی تھی جو عورت کے اوپر, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو ہم شاعر کو زیادہ تر اس کی فلمی گانوں کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم اس کو لیتے ہیں, جبکہ اس کے ہم سے جو دوسرے تھے جیسے فیض یا وغیرہ, ان کو ہم انقلابی بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن شاعر کی اپنی شاعری کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس کی شاعری کے اندر جو انقلابی پن تھا یا بہت ساری چیزیں تھیں, وہ کہیں نہ کہیں اس کے فلمی گیتوں کی وجہ سے. آپ کو نہیں لگتا کہ شاعر کی جو انقلابی شاعری تھی یا شاعر کی جو عوام دوست شاعری تھی وہ کہیں نہ کہیں چھپ گئی؟ مطلب انہوں نے جو عورت کے اوپر, حقوق نسواں کے اوپر لکھا, یا جو عام انسانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے تھے, یہی پرچھائیاں جیسی ایک نظم ہے. وہ نظم مطلب بہت سارے لوگ اس لیے بھی مطلب ایک طویل نظم مانی جاتی ہے, یا اس کو بھی مطلب ایک رومانویت والا ایک رنگ دے کے دکھایا جاتا ہے. در حقیقت وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اس معاشرے کی ایک عکاسی کرتی ہے نا, کہ ایک جنگ و جدل والا معاشرہ ایک عوام دوستی کی طرف لے جانے کے حوالے سے ایک عالمی سطح پہ لکھی گئی ایک نظم. تو ہم کہیں نہ کہیں شاعر کو اس کے فلمی گانوں کی وجہ سے, یا اس کی جو غزلیں ہیں جو رومانوی غزلیں ہیں, اس کی وجہ سے شاعر کو جو دوسرے شعراء تھے جو انقلابی, ان سے ایک الگ لائن پہ تصور کر کے ان کے ساتھ مطلب ایک طرح سے زیادتی والا عنصر, کہ مطلب جیسے فیض یا
ان کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا جاتا, ایک گانے گیتکار ان کی کی طرف شناخت دیا الگ ہے، جاتا ان کی ہے. شناخت جو الگ ہے. شناخت ہم نے الگ کی ہے, کہ آپ کو نہیں لگتا یہ زیادتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں ڈائیورسٹی بہت تھی. اور نہ فیض کے آئیں, فیض بہت بڑے شاعر تھے, ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں, لیکن یہ کہ اتنی ڈائیورسٹی ان کے یہاں نہیں ہے جتنی. جیسے ساحر کی میں نے بھی مثال دی کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آج سجن موہے انگ لگا لو جنم سفل ہو جائے, وہ یہ بھی بھجن بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ میں دھن مانگوں نہ رتن مانگوں, تیرے چرنوں کی دھول مل جائے تو میں تر جاؤں. مطلب یہ کہ خدا سے کہہ رہی ہیں کہ نہ میں دھن مانگ رہی ہوں نہ میں کیا, ہاں تیرے چرنوں کی دھول مل جائے تو میں تر جاؤں, مطلب تیرے پیروں کی خاک مل جائے تو مجھے عرفان ہو جائے, سیلویشن ہو جائے میرا. تو یہ ڈائیورسٹی بہت تھی. اور پھر رومانس میں بھی کوئی کم نہیں تھے. جیسے یہ نظم جو بھی سنائی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, اس میں دونوں کا امتزاج ہے. اور دیکھیے کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ آدمی ایک تذبذب میں پہنچ جاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, کیا کروں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ دکھ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن حسن اپنی جگہ پہ ہے اس میں. تو وہ انہوں نے عشق بھی بہت کیے تھے, یہ سدھا ملہوترا سے اور ہاجرہ مسرور سے, امریتا پریتم سے تو ان کے خط و کتابت بہت اچھی ہوئی. ہاجرہ مسرور سے تو ان کے انگیجمنٹ بھی ہو گیا تھا ان کا. جو جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال جو ہے یہ لنڈن میں میرے ایک فرینڈ آپ سے پوچھ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ساحر صاحب ہمیشہ سفید کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ سفید کپڑے ہمیشہ تو نہیں پہنتے تھے. اچھا, تو یہ جواب ہے کہ یہ غلط افواہ ہے کہ وہ سفید کپڑے. وہ واحد شاعر مجھے بمبئی میں لگے جو کہ سوٹ بھی پہنتے تھے, ٹائی بھی لگاتے تھے. اچھا, اور وہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بڑی دیر لگاتے تھے تیار ہونے میں, کمبینیشن دیکھتے رہتے تھے کہ کچھ ہمارے مشترکہ دوست تھے, رشتہ دار تھے جو ان کے بہت قریب تھے ساحر کے, تو اکثر ہم لوگ جاتے تھے, وہی پرچھائیاں جاتے تھے. تو ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ دیر اس لیے لگ رہی کہ وہ کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ قمیص کے ساتھ کون سی ٹائی میچ کرے گی, اور پلنگ کے پر سب قمیصیں بکھری ہوئی ہیں. اور تو وہ واحد شاعر میں نے دیکھا جو اتنے کانشیس تھے وہ, اور یہ کہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے ہر لحاظ سے. اور ٹائی لگاتے تھے, ورنہ کوئی شاعر وغیرہ وہاں اس زمانے میں ٹائی نہیں لگاتا تھا. میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. جی, آپ نے پرچھائیاں پڑھی اور آپ اس میں کہا کہ یہ جو شاعر ہے اس کو اپنا زمانہ یاد آ رہا ہے. تو شاعروں کا جو ہم کلام پڑھتے ہیں وہ کہاں تک بیسڈ آن ایموشن ہوتا ہے اور کہاں تک بیسڈ آن دیئر انٹلیکٹ ہوتا ہے, ٹو رائم تھنگز اینڈ ٹو پریزنٹ نیو آئیڈیاز ان اے پویٹک وے. کیونکہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر ہم کچھ پڑھتے ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاعر کی ایموشنل حالت ہے جو وہ بیان کر رہا ہے, لیکن غالب نے جس طرح انٹلیکچوئل بہت سارے کانسیپٹس ہیں جن کا ان کی ایموشن سے کوئی تعلق نہیں تھا جو انہوں نے لکھے ہیں. دیکھیے بی بی ایسا ہے کہ یہ سب چیزوں کا کمبینیشن ہے کہ شاعر کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے, پڑھتا بھی ہے کہ آئی ایم دا سم ٹوٹل آف ایوری ون دیٹ آئی ہیو میٹ ان لائف. مطلب ہم ان سارے لوگوں کا مجموعہ ہیں جن سے ہم زندگی میں ملے. زندگی میں ملنے کا مطلب نہیں کہ ہاتھ ملایا, بلکہ ان کی کہانی پڑھی, ان کا کلام پڑھا, ان کی فلمیں دیکھیں, تو ان سب لوگوں کا کمبینیشن ہوتا. اور یہ کہ اس کے بعد ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. یہی ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہی اسکلس ہوتی ہیں کہ جن کو وہ بروئے کار لا کے اپنا فن جو ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے, اپنا مشن ہوتا ہے. جیسے ساحر کا مشن تھا ایک, یہ غربت کے خلاف لڑنا اور جنگ کے خلاف لڑنا, اور جو بھی ان کا ایک مشن تھا زندگی کا, تو اس کو وہ لاتے تھے, سامنے لاتے تھے, اور اس کی نمائندگی کرتے تھے. تھینک یو. شروع میں ان کی ساحر صاحب کی جو شاعری تھی شروع کی, وہ زیادہ غربت اور اس کے اوپر تھی. جی جی. اور ظلم, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی والدہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا تھا, اس پر ہی وہ چلے گئے تھے. اور والدہ کے ساتھ پھر جب یہاں لاہور آ گئے تھے, اور پھر لاہور سے پارٹیشن سے پہلے ہی بامبے چلے گئے, اور وہ ان کی والدہ ان کے ساتھ رہتی تھیں, اور وہ ہر وقت ان کے لیے وہ ان کو سب سے زیادہ ٹائم دیتے تھے, اور ان کی ہر بات کو مانتے تھے, ہر بات بتاتے تھے, اور ہر بات ان کو بتاتے تھے. تو جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بامبے آئے اور یہ گلودت کی فلم بنی تھی صاحب بیوی غلام, اور اس میں ان کو بریک ملا, اور ان کو گانے جو لکھے,
تو وہ سارے غربت اور اس کے اوپر تھے. جی جی یہ بعد میں ان کا جو پروگریسو رائٹر یہ تو ذرا تھوڑے سے ہٹے ہوئے تھے نا اس گروپ سے, کیفی, سردار جعفری, ان سے تو بعد میں یہ آئے جب ان کے ساتھ جانثار اختر اور یہ لوگ جوائن کیا. اس وقت سے ان کے خیالات جو تھے وہ پروگریسو رائٹر کی طرف گئے. جی ان سر کے ان اثر کا میں آپ دیکھیں شاعری میں ان کے ہر ایئر کے ساتھ شروع کی ساری شاعری ان کی جو ہے غربت اور اس کے اوپر ہے. ہاں یہ ہے, لیکن یہ زندگی بھر ان کا مشن رہا, اس سے کبھی وہ انہوں نے ڈیویٹ نہیں کیا, الگ نہیں ہوئے, زندگی بھر یہ مشن رہا. وہ مشہور تھے اسی, ان کی شخصیت, ان کی شناخت یہی تھی, ان کی شناخت یہی تھی. اور شاعر بھی تھے لیکن وہ زیادہ تر رومانٹک چیزیں لکھتے تھے. جانثار اختر بھی رومانٹک لکھتے تھے چیزیں, اور کیفی اعظمی بھی لکھتے تھے. اور لیکن یہ کہ ساحر جو تھے وہ پرسسٹنٹ تھے اس معاملے میں کہ وہ مستقل یہ چیزیں کہیں لے کے آتے تھے, اس طرح کے مسائل جو تھے سوسائٹی کے, یا یہ کہ جو پسماندہ طبقے کی نمائندگی تھی نا, اس کو وہ لاتے تھے سامنے مستقل طور سے تھرو آؤٹ. جی اور یہ کہ among all these شاعر جی جی ساحر صاحب was most successful in film industry. بہت ایک زمانہ تھا کوئی اور شاعر نہیں ہوا, نہ کیفی صاحب ہوئے, نہ جانثار اختر ہوئے. یہ جانثار ایسے اختر ڈسکشن ہو رہی تھی میری جاوید سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں جانثار اختر صاحب کو اپنے کو بیچنا نہیں آتا تھا. اچھی شاعری کرتے تھے, بہت عمدہ شاعری کی انہوں نے, لیکن فلموں میں وہ ڈومینیٹ اس لیے نہیں ہو. یہ ساحر نے کب بیچا اپنے آپ؟ ساحر کا تو بہت دماغ خراب تھا, وہ کبھی بیچتے ہی نہیں تھے اپنے, مطلب وہ تو ذرا اتنے خوددار آدمی تھے کہ ذرا سا کوئی کہتے کہ اس گانے کو آپ, اس کو میں بتاؤں آپ کو, اب دیکھیے یہ جو ان کی قوالی ہے کہ نہ تو کارواں کی تلاش ہے, نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے, میرے شوق خانہ خراب کو تیری رہگزر کی تلاش ہے. اچھا, شوق خانہ خراب کو انڈیا میں جس میں کہ 99% لوگوں کو نہیں معلوم کہ خانہ خراب کیا ہے, بلکہ یہاں بھی نہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے خانہ خراب کے کیا معنی ہیں؟ نہیں, خانہ سے گھر, ہم تو گھر خراب ہی کہتے ہیں. گھر خراب کرنے والا دل جو ہے نا, تو خانہ خراب کو تیری رہگزر کی تلاش ہے. تب وہ ان سے کہا گیا بہت کہ یہ خانہ خراب نکالیں آپ, یہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ کہہ لیں نہیں وہ اتنے آسان شعر ہیں, الفاظ ہیں, اس میں یہ چل جائے گا. لیکن جب بہت اصرار کیا تو ان کا میں نہیں نکالوں گا, آپ گانا واپس کر دیں, میں نہیں کروں گا. اردو کے لیے آپ یقین کریں کہ برسات کی رات فلم سے پہلے سارے گانوں کو, ساری فلموں کو ہندی کا سرٹیفکیٹ ملتا تھا. وہ سینسر سرٹیفکیٹ آتا ہے نا شروع میں, اس میں لینگویج آف دا فلم جو ہوتی تھی ہندی ہوتی تھی. مرزا غالب کو ہندی کا سرٹیفکیٹ ملا. مرزا غالب فلم بنی تھی نا بھارت بھوشن کی, اور تو اس میں سریا کی ہندی کا سرٹیفکیٹ ملا. جب برسات کی رات آئی تو ساحر نے کہا, جس میں یہ قوالی تھی نہ تو کارواں کی تلاش ہے, اس میں ساحر نے کہا کہ نہیں, اس کو ہندی کا سرٹیفکیٹ, اردو کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا تو میں گانے سارے واپس لے لوں گا. تو یہ اتنی بڑی دھمکی تھی کہ ساحر گانے واپس لے لیں تو گورنمنٹ کو مجبور ہو کے اردو کا سرٹیفکیٹ دینا پڑا. اور آج اس کے بعد سے پھر اتنی فلموں کو اردو کا سرٹیفکیٹ ملا کہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ میں ساحر کا بتا رہا ہوں کہ اتنا پاور تھا ان کے پاس اس وقت کہ, اور جو پیسے مانگتے تھے یہی کہتے تھے کہ آپ دے نہیں سکیں. وہ کہتے کتنے پیسے؟ کہتے 10,000 لوں گا ایک گانے کے. تو کہتے تھے لیجیے 10,000. انہیں معلوم تھا کہ گانوں کی وجہ سے فلم چل جائے گی. اور اس زمانے میں سب سے زیادہ پاورفل شاعر وہی تھے. جانثار اختر کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت سے گانے اتنا بزی تھے ساحر صاحب کہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے سارے گانے جتنے ان کے پاس کام آتا تھا. تو جانثار اختر نے بہت سے گانے ان کے لکھے ہیں جو کہ ساحر کے نام سے فلموں میں آئے ہیں, اور لکھے جانثار اختر نے ہیں. تو یہ بھی ہوا ہے. اچھا سر, ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاعر کون سے کس اس میں لکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جاوید اختر صاحب نے کہا تھا کہ ساحر صاحب جو ہیں وہ جب لکھتے تھے تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ 16 سال کے ہیں. ابھی جیسے آپ نے جنگ والی نظم پڑھی, تو آج کے اگر پاکستان, یا میرا خیال میں شاید انٹرنیشنل لیکن پاکستان سے ریلیٹڈ زیادہ, وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہماری ہی کہانی ہے, ہمارے ہی ارد گرد ہو رہی ہے. اور وہ ایسے نہیں لگتا کہ وہ آج سے شاید 60-70 سال پہلے وہ نظم
اتنی لمبی نظم لکھی گئی ہے یا ان کی جتنی بھی شاعری ہے 1951 وغیرہ کی نظم ہے, 1951 میں پرچھائیاں لکھی ہیں انہوں نے. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی جیسے ہماری جنریشن ہے, ہم نے جو ابھی جو ماحول دیکھ رہے ہیں, حالانکہ جنگ ہو نہیں رہی, لیکن جو ماحول ہے وہ شاید جنگ سے زیادہ اسی بدتر ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں, جس میں اسی طرح بہت کچھ ہے, جو اوپر سے کچھ دیکھتے ہیں, نیچے ہجوم ہے, سامنے آرٹ آف وہ انہوں نے کوئی کنسٹرکشن بنایا ہوا ہے اور سامنے بہت ہی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں. تو وہ بڑا ہی, ابھی آپ جنگ والا پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک محکمہ اور اس کے سامنے غریبوں کی بستیاں, ابھی میں کوئی 2-3 دن پہلے کی یہ بات ہے, تو یہ ابھی بھی ہم ساحر صاحب کی اس چیز کو بہت اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاعر شاید ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے, اسپیشلی جو انقلابی شاعر ہے وہ ہر فیض صاحب کو اگر ہم سنیں, آلدو انہوں نے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے ان کی, ساحر صاحب کی تو بہت اب وہ گیت اور شاعر دونوں مطلب جو انہوں نے لکھے ہیں وہ بہت ہی, تو شاعر کا عمر میرے خیال میں بہت ہمیشہ کم رہتی ہے, بہت جوان دل سے لکھتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکے. یہ میں نے جاوید اختر صاحب سے سنا تھا تو میں نے اس لیے بہت عرصے تک یہ رہے گا, یہ ماحول جو ہے نا یہ رہے گا کلام میں, کیونکہ ماحول اتنی آسانی سے نہیں بدلتا. انڈیا میں تو اتنی بڑی ان کی پاپولیشن ہو, اتنے مسائل ہیں, اتنی ڈائیورسٹی ہے, ہر طرح کے مسائل ہیں. کسی اور ملک میں مسائل ہوتے تو بیٹھ گیا ہوتا یہ ملک, لیکن یہ کہ وہ لوگ چل رہے ہیں ابھی تک, تو یہ ماحول تو بہت عرصے تک رہے گا. یہ شاعر نے جو کریٹ کیا ہے یا فیض نے بھی, یہ آسانی سے نہیں جائے گا. یہ آپ بتا سکتے ہیں مشال ریڈنگ کلب کیا ہے؟ مشل بنی ہوئی ہے ساتھ. مشل ریڈنگ کلب یہ کیا ہے جس نے یہ تو ان سے پوچھیں ہیں. اچھا اوکے اوکے. یہ نام رکھا ہے ایک ریڈنگ کلب کا نام, اسے مطلب لائٹ دکھانے والا, مشل جو ہوتی ہے لائٹ دکھاتی ہے نا, تو یہ ہاں تو وہ ریڈنگ کلب اس کا نام رکھا ہے مشل, مطلب لائٹ دکھاتی ہے. بالکل, آپ اس کے انچارج ہیں, آپ بتائیے. دا بلیک ہول جو ہے یہ مشل بکس کا پروجیکٹ ہے, اور مشل بکس جو ہے یہ ایک اقبال احمد کا یہ قائم کیا ہوا تھا. نہیں یہ ان کا نہیں ہے. مشل بکس جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر بیرونی کتابیں جو ہے, غیر ملکی کتابیں, ان کے تراجم شائع کرتا ہے. وہ تراجم جو ہمارے لوگوں کو پڑھنے چاہیے, کیونکہ ظاہر زبان کا فرق ہے, تو ہم اردو میں اس کے ترجمے مشل بکس کے تحت شائع ہوتی ہیں. 88-89 سے یہ متواتر کتابیں شائع کر رہے ہیں, قریباً 250 ٹائٹلز اس کے شائع ہو چکے ہیں, کئی ٹائٹلز ابھی آنے ہیں. دا بلیک ہول کے لیبل کے آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے 8 مہینے سے اس لیبل کے تحت ہمارے 250-300 پبلک ایونٹس ہو چکے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جب ہم یہ ان مشاہیر کے بارے میں بات کریں جن کا ہمارے اپنے سماج میں بھی اور یہ پورے برِ صغیر میں بھی ایک ان کا رول ہے, ادب کے حوالے سے یا کتاب بینی کے حوالے سے یا علم و ہنر کے حوالے سے, تو ان کے لیے ہم نے, جس طرح ہمارے مختلف سلسلے چل رہے ہیں, بات سے بات, بزم تاریخ و ادب, سائنس کلب, تو ہم نے سوچا کہ ایک ریڈنگ کلب بھی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مشل ریڈنگ کلب ہو. مشل ویسے بھی روشنی کا استعار ہے, تو اور کتابیں اور یہ جتنی ہم جن موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مینارہ نور ہے ہمارے لیے. یہ میں نے ایک بے ربط سے گفتگو جی. اچھا, تھینک یو ویری مچ. تو سر آپ نے اسٹارٹ میں میر خسرو کا کیا, وہ جو میم نے جیسے پہلے ایک ذکر کیا کہ اس دور میں جو شعراء تھے وہ مذکر کو مؤنث میں شاعری کر رہے تھے, جس میں امیر خسرو نے بھی کی, اور ان کا جو ایک محبت تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے, اور وہ آپ نے بڑا وہ ایک خوبصورت اشعار آپ نے وہ کیے. تو لیکن وہ ٹائم کی وجہ سے آپ اس کو اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکے. اگر وہ آپ کائنڈلی دوبارہ وہ اشعار کہہ دیں اور اس کی
آپ تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں اس کا ٹرانسلیشن جو امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے کے وقت کہے تھے. وہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ کسی اور ملک شہر گئے ہوئے تھے. یہ جب شہر سے واپس آئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ابھی انتقال ہوا ہے ان کا نظام الدین اولیاء. تو ان کی لاش پہ یہ گئے. وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس, مطلب چہرے پہ اپنے بال ڈالے ہوئے, گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس, چل خسرو گھر آپ نے رین بھئی پردیس. رین مانے رات کے ہوتے ہیں, پردیس مانے رات ہو گئی ہے. مطلب یہ تھا کہ اب زندگی ختم ہو رہی ہے, رات ہو گئی, اب یہ کہ اب اپنے دیش جاؤ تمہارا. لیکن ان کا تعلق بہت اسٹرانگ تھا آپس میں, دونوں کا بہت تھا. اور وہ امیر خسرو یہ نظام الدین کے انتقال کے بعد جو ان کے سجادہ نشین آئے انہوں نے امیر خسرو کو بین کر دیا تھا, درگاہ نہیں آنے دیتے تھے. وہ تو بڑا عجیب و غریب کچھ واقعات ہیں. امیر خسرو جو تھے یہ خواجہ سرا جو ہوتے تھے ان سے بڑا کلوز تھے, اور ان کو بڑا وہ ان کے پروسیشن لیڈ کرتے تھے باقاعدہ, اور ان کی رہنمائی کرتے تھے, ان سے بڑا اٹیچ. شاید ایسی تھی. ہاں, وہ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں چھپائی بھی جاتی ہیں ادب میں, اس طرح کے واقعات چھپائے جاتے ہیں, جھوٹ بولا جاتا ہے. انہوں نے وہ مذکر سے مؤنث میں کلام بہت زیادہ, ان کا زیادہ تر کلام اسی طرح ہی ہے. میں بھول گیا ہوں جو انہوں نے کافی کلام بہت ہیں, پہلیاں بہت ہیں, پہلیاں امیر خسرو کی پہلیاں بہت ہیں. اور یہ کہ غزل فارسی کا کلام بہت اچھا ہے ان کا. جیسے میں نے ابھی سنایا تھا آپ کو, یہ نمی دانم چھ منزل بود شب جائی کی من بودم, یہ بڑی ان کی مارکت العرا غزل ہے. اور یہ کہ یہ قوالی بھی اس کی بڑی اچھی گائی گئی. وہ بھی قوالی مشہور ہے نا. پاکستان میں جو اب آپ جو زمانہ جو ٹائم ہم بھی جاوید اختر صاحب میں ان کو سنتی ہوں تو دیکھ کے جو ویسے میں جاوید اختر کا فین نہیں ہوں, بتاؤں. اچھا چلیے, میں نے ان کے خلاف ایک فلم بھی چھوٹی سی بنائی ہے سرکاری مسلمان کے نام سے. وہ جس طرح سے مسلمانوں کو وہاں پہ کنڈیم کرتے ہیں اور ہندوؤں کو چڑھاتے ہیں, مجھے سخت ناگوار. حالانکہ میں بھی کوئی پکا ایسا مسلمان نہیں ہوں, لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی مسلمانوں کو برا کہہ کے, باقاعدہ برا کہہ کے, اور کہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں, اور کرشنا کے اوپر وہ شاعری کرے, کرشنا کے اوپر شاعری کرے, اور جب مسلمانوں کی بات آئے تو میں ایتھیسٹ ہوں. جو کہے کہ گجرات کے رائٹس ہوئے تھے اس میں ہزاروں مسلمان مارے گئے تھے اس لیے کہ وہ سیکولر نہیں تھے. یہ سب چیزیں میں نے کوٹ کی, ان کے ویڈیو ایکسیپٹ جو ہیں وہ میں نے اس فلم میں دیے ہیں کہ یہ کس نیچر کے آدمی ہیں, صرف اس لیے کہ صدر بننا چاہتے ہیں, انڈیا کے صدر بننا. اس طرح کے لوگ صدر بنا دیے جاتے ہیں. جیسے ذاکر حسین تھے, ڈاکٹر ذاکر حسین بھی اسی ٹائپ کے آدمی تھے کہ لاکھ مسلمان مار دیے جائیں رائٹس میں, وہ کبھی بولتے نہیں تھے. صدر تھے لیکن منہ سے نہیں بولتے تھے. سر لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارے چلیں یہ تو بارڈر کے اس طرف ہے, لیکن جو ہم نے پاکستان دیکھا, اس کو ہماری آپ بدقسمتی کہہ لیں یا پتہ نہیں ہمارا نصیب کہہ لیں کہ ہم نے تو یہاں کوئی ڈائیورسٹی کی ایگزسٹنس ہی نہیں دیکھی. ہمیں تو صرف ایک ہی قسم کا ریلیجن, ایک ہی قسم کا فقہ. اب وہ فقوں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اپنی پہچان, اپنی ہر چیز ہماری کھو گئی ہے. ہم تو ہندو اور مسلمان کی جنگ چھوڑ کے ہم تو کون سے والے مسلمان ہیں, اور اس بات پہ مار نہ دیے جائیں اس سے ہی بہت خوف زدہ ہیں ہر وقت. 4 لوگوں کا مجمع بیٹھتا ہے تو وہ پہلے کلمہ سارے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فردر بات شروع کرتے ہیں. تو یہ تو ماحول بہت ہی خراب ہے جس میں آپ کی ایگزسٹنس, آپ کی لائف تھریٹ ہے. تو میں یہ بات آپ نے جو کہی کہ آئیڈینٹی کھو دی, اس پہ امیر خسرو کا بڑا اچھا شعر ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی مجھ سے نینا ملائے کے. چھاپ تلک مطلب چھاپ تلک جو ہے نا چھین لیا مجھ سے, اور چھاپ سے مطلب میری شخصیت جو ہے, میری آئیڈینٹی جو ہے وہ چھین لیا مجھ سے نینا ملا. تصوف کا یہ شعر ہے. سر سوری, ایک مجھے تھوڑی سی شکایت مسلمانوں سے تو بہرحال ہے, چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم ایوالو نہیں ہونا چاہتے, اور اگر ایوالو نہیں ہوں گے تو ہم اسی طرح پیچھے رہ جائیں گے. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, پاکستان میں سب سوچنے والے نہیں ہیں, آپ سوچیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ.